for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. یہاں جب میں بیان کے لیے بیٹھتا ہوں تو قرآن مجید کھولتا ہوں، دل میں ارادہ اور نیت یہ ہوتی ہے کہ جو آیتیں سامنے آ گئی انہی آیتوں پر درس دوں گا. ابھی اللہ کی طرف سے کوئی بھی آیتیں سامنے آ جائیں تو میں نے جب یہ قرآن کھولا ہے تو میرے سامنے جو آیتیں آئی ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 127 سے آگے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے جنت سے نکالے جانے اور پھر ان پر جو آزمائشیں آئیں ان کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں. میری آواز آپ سب کو صاف آ رہی ہے؟ بالکل کلیئر ہے بھائی؟ چلو، ہسٹری ہے یہ ونس اپون اے ٹائم کہ ہمارے والد محترم کو جنت سے نکالا گیا تھا. اس واقعہ میں بہت سارے اسباق ہیں. قرآن جب کوئی تاریخی واقعہ سناتا ہے تو قرآن کے پیش نظر جنرل نالج بولیں نہیں ہوتی. جنرل نالج کے لیے نہیں، کیونکہ جنرل نالج کے واقعات تو بہت ہیں. تبھی قرآن تاریخ بھی مینشن نہیں کرتا ہے کہ یہ واقعہ کس سن میں ہوا. نوح علیہ السلام کا قرآن نے بتایا 950 سال تبلیغ کی، کس سن میں آئے اس تاریخ کا قرآن تذکرہ بولو نہیں کرتا. کیونکہ تمہیں اس سے کیا لینا دینا کہ کس تاریخ میں آئے تھے. مورخین بتاتے ہیں کہ یہ اس سن میں ہوا تھا قبل مسیح اتنے 1000 سال پہلے. اور یہ جیسے ابراہیم علیہ السلام، اگر ہم ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے، کیونکہ جو سلسلہ نسب چلتا ہے نا وہ اتنا ہی چلتا ہے. لیکن قرآن واقعات میں تاریخ کو مینشن نہیں کرتا، بلکہ حدیثوں میں بھی نہیں ہوتا. یہاں تک کہ آپ اسلامی تاریخ میں واقعات دیکھیں جو احادیث میں واقعات بیان ہوئے ہیں، خود جن کا براہ راست نبی کی سیرت سے تعلق ہے ان میں بھی بہت اہم واقعات میں تاریخوں کو محفوظ نہیں کیا گیا. بعض دفعہ ہسٹری میں تاریخ اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ وہ واقعی غلط ہوتا ہے، تبھی آپ کو پوری تفصیل معلوم نہیں ہوتی. آپ جب عدالت میں گواہی دیتے ہیں فلاں شخص نے چوری کی ہے، جج پوچھتا ہے کس دن، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں. جج پوچھتا ہے کہ ٹائم کیا ہو رہا تھا، چلو ڈیٹ بھول گئے ہو، ٹائم کیا ہو رہا تھا، آپ کہتے ہو پتہ نہیں. جج پوچھتا ہے سردیوں کا موسم تھا کمبخت گرمیوں کا موسم تھا، کچھ تو منہ سے پھوٹنا، آپ کہتے ہو یہ بھی مجھے یاد نہیں. جج کہتا ہے کہ اس کا مطلب آپ چھوڑ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، آپ کیا کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو.
تو تاریخ اگر معلوم نہ ہو تو بعض دفعہ تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ واقعہ ہے ہی نہیں، کیونکہ بندہ پوری ڈیٹیل بتا ہی نہیں رہا. لیکن بعض دفعہ یہ اس کی علامت ہوتی ہے اگر یعنی وہ واقعہ کا ثبوت پہلے سے ثابت ہو، پھر بھی آپ ڈیٹ کو مینشن نہیں کر رہے، لیکن آپ نے دوسرے دلائل سے ثابت کر دیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. ایسے موقع پہ ڈیٹ نہ بتانا اس کی علامت نہیں ہے کہ واقعہ غلط ہے. اس کی علامت ہے کہ اگر ان چیزوں میں آپ کو لگا دیا گیا تو اس واقعے کا جو اصل سبق تھا، اصل مقصد تھا، وہ مقصد نظروں سے اوجھل ہو جائے گا. اگزامپل کے بغیر، مثال کے بغیر آج کل بات سمجھ میں آتی نہیں ہے لوگوں کے. یہ بڑا مسئلہ ہے. کہتے ہیں نا کوئی مثال دو. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پیدا ہوئے تھے. اس کو تو ساری دنیا بھی مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ گورے بھی مانتے ہیں ہاں بھائی یہ واقعہ ہے. حتیٰ کہ جو ایتھیسٹ ہے نا، ملحد، جو بالکل ہی مذہب کے جڑ سے ہی منکر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ نامی شخص دنیا میں آئے تھے. وہ الگ بات ہے، وہ ان کو جھوٹا نبی کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ. اور ایک دن دنیا سے گئے بھی تھے. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اسلامی تاریخ میں اس سے بڑا واقعہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اسلامی تاریخ، اسلام کے بانی کون ہیں؟ بانی سے میری مراد یعنی جنہوں نے اسلام کا تعارف کروایا، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے؟ تو اسلام میں جیسے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ اہم شخصیت کون ہے؟ قائد اعظم. اب آپ پاکستان کی ہسٹری پڑھا رہے ہو، اس میں قائد اعظم کا نام ہی نہیں آ رہا کہیں. لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ، یہ ایسا ہی ہے جیسے شادی میں دولہا ہی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ سارے آ گئے، دولہا دلہن مارکیٹ سے کیا ہیں؟ شارٹ ہیں. تو یہ ایسے ہی ہو جائے گا. تو اسلام کا انٹروڈکشن کروانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسلامی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کا دنیا سے جانا، اس سے بڑا واقعہ اسلامی تاریخ میں نہیں ہوا. لیکن دونوں کی تاریخیں مارکیٹ سے کیا ہیں؟ بولو، شارٹ. مسلمانوں کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو حیرانگی نہیں ہو رہی؟ مجھے آپ کی حیرانگی نہ ہونے پر حیرانگی ہو رہی ہے. دونوں کی تاریخیں مسلمانوں کے پاس، بولو نا یار، محفوظ ہی نہیں ہیں. کوئی غیر مسلم اعتراض کر سکتا ہے یار تم تو کہہ رہے ہو اسلام اتنا محفوظ ہے، ایک ایک ادا نبی کی محفوظ ہے، تمہیں تو ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ ہی معلوم نہیں ہے. دنیا میں کسی کی زندگی میں سب سے بڑا واقعہ کیا ہے؟ وہ آیا کب تھا. اور اگر پہلے سے بتا دیا جائے کہ جائے گا کب، تو میرا خیال ہے وہ ڈیٹ ہم کبھی بھی بھولیں گے نہیں. وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے نا فلاں دن گیا. لیکن انسان کے لیے اس کی زندگی میں سب سے اہم ترین دن اس کی پیدائش اور اس کا دنیا سے جانا. تبھی 99% لوگ اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد رکھتے ہیں. خاص طور پر کوئی سیلیبریٹی ہو، کوئی مشہور شخصیت ہو، اس کی ڈیٹ آف برتھ نہیں بھولی جاتی. اس کی تو ہسٹری میں سب سے پہلے لکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے. یہاں سے تو سوانح حیات شروع ہوتی ہے. آپ کسی کی حیات پر جب کوئی لکھتے ہیں تو سب سے پہلے بتایا جاتا ہے پیدا کس دن ہوئے. یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کس صدی کے ہیں، یہ کس ماحول میں تھے، کہاں پیدا ہوئے اور کب پیدا ہوئے. تو اسلامی تاریخ میں سب سے اہم واقعہ کیا ہوا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کس ڈیٹ کو ہوئے. اور چلو اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ آپ کو جانتے نہیں تھے، ڈیٹ یاد نہیں رکھی. اس وقت تھوڑی آپ نے پیدا ہوتے ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس وقت یہ تاریخ نظروں سے اوجھل ہو سکتی ہے. لیکن وفات کا تو پتہ ہونا چاہیے نا، کہ جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن تو صحابہ کے لیے اس سے بڑا حادثے کا دن کوئی تھا نہیں. بعض جانوروں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا غم میں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر نکل گئے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یہ لفظ میں اپنے کانوں سے سننا گوارا نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. زندہ ہیں آپ کا انتقال نہیں ہوا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، لوگوں کو جمع کیا جو حواس باختہ ہو گئے تھے، اوسان خطا ہو گئے تھے، ان سے کہا کیا ہو گیا تمہیں، کیسی باتیں کر رہے ہو. خطبہ دینا شروع کیا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإنہ قد مات، تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جس نے اسلام کو اس لیے فالو کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے گا، اللہ کی رضا اس کے پیچھے نظر نہیں تھی، ایک شخصیت کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے، اعلان سن لے کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، اس کا مذہب ختم. لیکن من کان منکم یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، جس نے محمد پر ایمان اس لیے لایا کہ کون خوش ہو جائے، اللہ خالق، فإنہ حی لا یموت، وہ آج بھی زندہ ہے اور اس پر موت نہیں آئے گی. کیا اسلام کے عقیدے میں صفائی کتنی ہے یار. اور یہ اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست کر رہے ہیں جن کو عقیدت سب سے زیادہ تھی. جب ان کا کانسیپٹ اتنا کلیئر تھا تو باقیوں کا کیا حال ہوگا. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے نہیں، وہ تو ایک انسان ہے، یہ کس کی رضا کے لیے، خدا نے بنایا ہے. انہوں نے اپنی طرف دعوت نہیں دی ہے، انہوں نے کس کی طرف دعوت دی ہے، خدا کی طرف. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہنے سے یا دنیا سے چلے جانے سے اسلام، آپ کے اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، وہ تو ایک شخص ہیں. اور پھر قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، بھلا بتاؤ اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے واپس ہٹ جاؤ گے. حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ آج نازل ہوئی ہے، حالانکہ پہلے بھی پڑھتے تھے مگر اس کا مطلب سمجھ میں آج آیا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. اس زمانے میں دنیا میں سب سے مشکل کام بتاؤں کیا ہے، دوسری شادی کرنا. خیر، تو بات سمجھانا بھی بہت، یہ بات بھی تو سمجھانا بہت مشکل ہے نا کہ دوسری شادی کرو. تو اس کا مطلب اصل شادی کرنا مشکل نہیں، اصل کیا ہے، سمجھانا مشکل ہے کہ اس کی اہمیت. یہ چلتا رہے گا جب تک ہم زندہ ہیں نا، یہ پروگرام چلتا رہے گا، ٹھیک ہے. خیر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے یہ آیت میں نے پہلی دفعہ سنی ہو، حالانکہ پڑھتے رہتے تھے مگر یہ تو اسی موقع پہ تو نازل، اسی موقع کے لیے نازل ہوئی. اصل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی غزوہ احد کے بعد. غزوہ احد میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو بہت سے صحابہ نے کیا تلوار اٹھائی، انہوں نے کہا آپ زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، جاؤ لڑو تم بھی شہید ہو جاؤ، کیا فائدہ زندہ رہنے کا. تو اس پہ قرآن نے کہا کہ بھائی تم جو اسلام کو فالو کر رہے ہو وہ کس کے لیے، اللہ کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہیں، کوئی پیغمبر دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آتا، وہ اس کا ایک وہ میسنجر ہے، اس کا کام ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا اور دنیا سے چلے جانا. تو تم نے اسلام کو فالو کرنا ہے اللہ کے لیے. نبی کی موت اور نبی کی حیات سے تمہارے اسلام پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. ایک اشکال کا جواب دے کے ہم آگے چلتے ہیں. اشکال یہ ہوتا ہے کہ خود نبی کی رضا، یہ بھی تو اسلام میں ایک پسندیدہ کام ہے نا. حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے لیے کرتا تھا تو وہ تو زندہ ہے، جو نبی کے لیے کرتا تھا تو گویا اس کو مایوس کر رہے ہیں. بھائی نبی کے خوش کرنے کے لیے اگر اسلام پر عمل کر رہے ہو تو نبی تو چلے گئے، تو گویا یہ ایک طرح سے حوصلہ شکنی ہے نا کہ بھئی تمہاری تو معاذ اللہ بظاہر نیت ہی ٹھیک نہیں تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا یہ تو بذات خود ایک اچھا کام ہے نا، یہ بھی تو ایک شریعت میں مقصود ہے نا، یہ بھی تو اسلام میں ایک پسندیدہ کام ہے. پیغمبر ہیں آپ، کوئی عام شخصیت تھوڑی ہیں. اس کا جواب سمجھیں، اس سے اسلامی عقیدے
کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام میں پیغمبر کی حیثیت کیا ہوتی ہے. تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ محمد ابن عبداللہ ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں, محمد ہیں, عربی ہیں, قریشی ہیں, ہاشمی ہیں. اس حیثیت سے آپ کو خوش کرنا یہ اللہ کی رضا کو خوش کرنے کے مترادف نہیں ہے. ایک حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں, اللہ کے سفیر ہیں. سفیر کو ناراض کرنا کس کو ناراض کرنے کے مترادف ہے؟ کہ جس نے اس کو سفیر بنا کر بھیجا ہے. اس حیثیت سے آپ کو راضی کرنا یہ اللہ ہی کی رضا ہے. اور قرآن میں دونوں قسم کی رضاؤں کا ذکر ہے. قرآن کہتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم لترضوا عنہم, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے مدینہ تو بہت سے منافقین آئیں گے, گول مول باتیں کریں گے. وہ یہ بتائیں گے ہم جنگ میں اس لیے نہیں گئے تاکہ آپ ان سے خوش ہو جائیں. لیکن اگر آپ ان سے خوش ہو بھی گئے تو اللہ ان سے خوش بولو نہیں ہوگا. اس کا مطلب پیغمبر کو خوش کرنا بسا اوقات اس سے اللہ خوش نہیں ہو رہا ہوتا, کیونکہ یہاں پیغمبر کو جو خوش کیا جا رہا ہے, منافقین جو خوش کر رہے ہیں وہ اس حیثیت سے نہیں کر رہے کہ آپ اللہ کے سفیر ہیں, کیونکہ اس میں پہلے اللہ کو دیکھا جاتا کہ اللہ بھی خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, بلکہ یہاں اس حیثیت سے خوش کر رہے ہیں کہ آپ جنگ کے کمانڈر ہیں, آپ ایک امیر ہیں, آپ ایک سردار ہیں. تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے جو میرا ذمہ دار سردار ہے میں اس کو کیا رکھوں, خوش رکھوں, کیونکہ اس سے مجھے مفاد ملیں گے. تو اس لیے مسلمان کو جو حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے, اصل جو حکم ہے وہ اس حیثیت سے محبت کرے کہ آپ اللہ کے سفیر ہیں. لہذا یہاں اللہ کی رضا پہلے ہوگی, اس کے بعد کس کی رضا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی در حقیقت کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے. اللہ سے محبت نبی کی وجہ سے نہیں ہو رہی, نبی سے محبت کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو اللہ کیا ہے اسلام میں؟ اصل اللہ ہے, کیونکہ ہمیں پیدا کرنے والا وہ ہے. بہت میرا خیال ہے اتنی مشکل بات نہیں ہے. دوسری شادی سے تو آسان ہی ہے نا, آپ دوسری نہ کریں, لیکن یہ بات تو سمجھ جائیں نا, یہ تو آسان سی بات کی ہے میں نے. جبکہ ہمارے ہاں بعض لوگ نبی کی حیثیت کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ ان کی تقریروں سے ایسا لگتا ہے کہ اصل کون ہے؟ اصل نبی ہیں, اللہ معاذ اللہ دوسرے نمبر پر ہے. تو یہ بھی ایک نوعیت کا شرک ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, میں کیا عرض کر رہا تھا ذرا یاد ہے آپ کو؟ ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلامی تاریخ میں سب سے بڑا واقعہ کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. چلو اس وقت ہم کہتے ہیں لوگوں کو کیا پتہ تھا کہ آپ پیغمبر بنیں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تو یہ غم تھا صحابہ کو, اس سے بڑا صدمہ صحابہ کو تاریخ میں نہیں پہنچا. اتنا بڑا صدمہ, کیونکہ عشق کی حد تک محبت تھی صحابہ کرام کو. اور حضرت عمر جیسا مضبوط دل وہ یہ لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ آپ پر موت واقع. انسان کو بہت محبت ہوتی ہے نا, وہ نہیں سنتا. خوشی کی خبر بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی, بہت زیادہ خوشی ہو. غم کی خبر بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی, بہت زیادہ خوشی بھی برداشت نہیں ہوتی. اس پہ وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک آدمی کی 5 کروڑ روپے کی لاٹری نکل گئی. اب اس کو اطلاع دیں تو ڈر یہ تھا کہ یہ مر نہ جائے کہیں خوشی سے. غریب آدمی ہے, پکوڑے وکوڑے بیچتا ہوگا بیچارہ, گولے گنڈے کی کوئی ریڈی لگاتا ہوگا. اب اس کو 5 کروڑ کا بتائیں گے تو یہ خوشی سے کیا ہو جائے گا, مر نہ جائے. تو ماہرین نے کیا کیا کہ بھئی نفسیاتی ڈاکٹر بھیجا جائے اس کے پاس. نفسیاتی ڈاکٹر اس کو آرام سے سمجھائے گا, کوئی کسی طرح سمجھائے گا, اس کو یہ خبر بھی دے دے گا کہ 5 کروڑ کی لاٹری نکلی ہے, اور اس طرح سے دے گا کہ یہ مرے گا بھی نہیں. تو نفسیاتی ڈاکٹر چلا گیا, اس نے جا کے اس کو پہلے سمجھانا شروع کیا. فرض کرو تمہارے 10 لاکھ روپے کی لاٹری نکل آئے تو کیا کرو گے؟ اس نے بتایا بھائی یہ کروں گا, 6 گولے گنڈے اور لگا دوں گا, پورا دکان کھول لوں گا, یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا. جب یہ مانوس یعنی اس سے مانوس ہو گیا نا, اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ, یہ بتا دوں 10 لاکھ کی لاٹری نکل سکتی ہے, کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ تمہاری 10 لاکھ کی لاٹری
نکلی ہے. جب اس کا اس کو وہ خوشی برداشت کر پایا تو پھر 20 لاکھ پہ آیا. ہوتے 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 بالآخر اس نے کہا اب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کو میں 5 کروڑ بولو بھائی بتا. تو آخر میں آ کے اس سے کہنے لگا کہ اچھا فرض کرو تمہاری 5 کروڑ کی لاٹری نکلے تو تم کیا کرو گے؟ وہ خوشی سے کہتا ہے آدھے تجھے دے دوں گا. یہ بولا اور یہ نفسیاتی ڈاکٹر انا للہ یہ خوشی سے مر گیا. اس کا علاج کے لیے آیا تھا خود کیا ہو گیا. جب اس نے کہا نا اگر لاٹری واقعی نکل آئی نا تو 2.5 کروڑ کس کے دے دوں گا؟ تجھے. نے کہا اچھا, بس یوں کہا اور ڈھم پہ نیچے. تو یہ خیر میں سنا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ غم کی خبر بھی اچانک نہیں سنائی جاتی. خوشی بہت زیادہ, اس سے بھی آدمی اوپر سے کیا ہو جاتا ہے؟ پاگل ہو جاتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں, ہارٹ اٹیک کا واقعہ ہوا ہے, امریکہ کا ویزا مل گیا اور مر گیا وہ. یہ واقعہ میں نے سنا ہے اور مستند ذرائع سے سنا ہے. امریکہ کا ویزا ملا, خوشی میں ہی مر گیا. تو اب تو اتنی لوگوں میں امریکہ کی نہیں ہے, پہلے تو بہت امریکہ کوئی چلا جائے تو اب پتہ نہیں کہ اب تو وہ بہت سے گئے نا, انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, وہی ہے جو یہاں پر ہوتا ہے نا, اور کوئی بس گٹر کے ڈھکن بند ہوتے ہیں, یہاں کھلے ہوئے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ کوئی خاص فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ بتاؤ اتنا بڑا اسلامی تاریخ میں دن آیا مگر اس کی تاریخ, یہ جو 12 ربیع الاول کہتے ہیں نا, یہ ایسا ہی ہے, نہیں ہے 12 ربیع الاول کسی مستند حدیث میں نہیں ہے. اتنا اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس ڈیٹ میں ہوئی ہے, اچھا خاصا اختلاف. اور ضعیف روایتیں ہیں, کوئی کہتا ہے 12 ہے, کوئی کہتا ہے 8 ہے, کوئی کہتا ہے 9 ہے. یہ ہے کہ ربیع الاول اور پیر کا دن, ڈیٹ معلوم نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے, گورا اعتراض کر سکتا ہے یار ایک طرف تم یہ بھی بتاتے ہو ہمارے نبی مسکراتے تھے تو کتنے دانت نظر آتے تھے, ہمارے نبی کے سر میں آخر عمر میں سفید بال کتنے تھے یہ تک صحابہ نے بتایا, کھجور کھا کے کھجور کی گٹلی کیسے پھینکا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے کیا دعا پڑھتے تھے, کھانے کے بعد کیا الفاظ کہتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے, کتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے, اپنی زوجات سے کیسے پیش آیا کرتے تھے, ان سے کیسے اخلاق سے بات کیا کرتے تھے, گھر میں آتے تو انداز کیا ہوتا, گھر سے نکلتے تو انداز کیا ہوتا, ایک ایک چیز محفوظ ہے. یہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ انتقال کس دن ہوا؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال, یہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انتقال کس دن ہوا, اور واقعی نہیں پتہ ہے. یہ جو 12 ربیع الاول ہے نا, یہ کیوں آ گئی مارکیٹ میں یہ بھی بتا دوں میں. یہ کیوں نہیں, اس لیے کہ اسلام ہسٹری کے اس پہلو کو بیان کرتا ہے جس کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے. جس چیز کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے, اسلام آپ کو اس میں الجھانا نہیں چاہتا. کیونکہ نبی جس تاریخ کو پیدا ہوئے, جس تاریخ کو انتقال ہوا, تو کرنا کیا ہے آپ نے اگر خوشی منانی ہے اس کے لیے رمضان دے دیا, رمضان کے بعد عید آئے گی. دوسری خوشی دے دی بقرعید کے دن, وہ ہیں 2, اس میں کو سیلیبریٹ کرو, خوشی مناؤ اس میں. اور اس کی بھی ایک لاجک ہے, کوئی کام اسلام میں اللاجیکل نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ اگر ہمیں یہ بتا دیا جاتا کہ نبی اس دن پیدا ہوئے لہذا خوشی مناؤ, تو خوشی نیچرل منتی نہیں ہے, یعنی تکلف کر کے منانا پڑتا, خوشی ہوتی نہیں. کیونکہ جس نے جس دن پیدا ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا بھائی. یا تو ہمیں پتہ چلے کہ اس دن دوبارہ کوئی بڑی شخصیت پیدا ہوگی, ہم خوشی مناتے ہیں, واہ بھائی آج وہی تاریخ دوبارہ آ گئی, نبی تو دنیا سے چلے گئے تھے مگر نبی کے کوئی جانشین پیدا ہو رہے ہیں. بھائی آپ جیسے ڈیٹ آف برتھ ہے, آپ 1 جنوری کو پیدا ہوئے تھے, دوبارہ 1 جنوری آ گئی, خدا کی قسم کسی کو خوشی نہیں ہوتی, لیکن وہ خام خامے کیک کاٹ کے کیا کر رہا ہے, خوشی منا رہا ہے. کس بات کی خوشی؟ خوشی آپ کو اس بات کی تو ہوگی کہ 1 جنوری دوبارہ آئے, آپ کہو میرا 1 سال گزر گیا, تو گزر گیا نا, گزر گئی گزران, کیا جھونپڑی کیا میدان, ڈیفینس کے بنگلے میں گزر گیا تو بھی کوئی فائدہ نہیں, اب تو گزر گیا. اگر کانٹوں پہ گزر گیا تو بھی کیا ہے, گزری ہوئی چیز پہ نہ انسان خوش ہوتا ہے اور نہ انسان غمزدہ ہوتا ہے, ہمیشہ مستقبل کا سوچ کے خوش ہوتا ہے اور فیوچر ہی کا سوچ کے غمزدہ ہوتا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. دیکھو
ایک آدمی ڈیفینس کے 1000 گز کے بنگلے میں ایئر کنڈیشن روم میں کتے پہ لیٹا ہوا ہے. 1 جنوری کو پیدا ہوا تھا, کسی نے آ کے بتایا 1 جنوری آج, اور تم 30 سال کے ہو گئے. لیکن یہ ہم تمہیں بتا دیں کہ اگلا 1 جنوری تمہیں دیکھنا نصیب بولو نہیں ہوگا, اور تمہاری جاب بھی گئی ہے, تمہارا بزنس بھی ٹھپ ہو گیا, اب تمہارا یہ مکان بکے گا, اور ڈیفینس سے تم موو ہو جاؤ گے گندے نالے کی طرف. میں کسی علاقے کا نام نہیں لوں گا, وہ پھر علاقہ یار ہم لوگ اتنے ہیں کہ آپ ہمیں مثالوں میں بھی رگڑتے رہتے. کوئی بھی نالا ہے اس کے اوپر, اب دیکھ لیں نالے کہاں کہاں ہیں, بہرحال نالے ہی نالے ہیں یہاں پہ. تو آپ اب کسی غریب علاقے کی طرف آپ کیا ہو جاؤ گے, شفٹ. لیکن چونکہ آج 1 جنوری ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہم رونا نہیں. 30 سال تو اچھے گزر گئے نا آپ کے ڈیفینس میں, ایئر کنڈیشن روم میں, آپ کا کروڑوں کا بزنس تھا, وہ الگ بات ہے. اب آپ روڈ پہ آ جاؤ گے, بھیک مانگو گے, آپ کشکول لے کے لوگوں کے ساتھ. اگلا 1 جنوری جو ہے نا, کشکول آپ کے ہاتھ میں ہوگا, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. اب وہ رونے لگا تو آپ کہ نہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, آپ 30 سال کے ہو گئے, آپ کیک کاٹیے اور منہ میٹھا کیجیے. وہ کہے گا لعنت بھیجتا ہوں اس کیک کے اوپر, ٹھیک ہے نا, ہائے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, ہائے. یہ روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ ماضی کی خوشیاں سوچ کے انسان خوش نہیں ہوتا, فیوچر کی خوشیوں پہ انسان کیا ہوتا ہے, خوش. اسی مثال کو الٹا کر لیں آپ. ایک آدمی فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے, نالے کے قریب, نہ سونے کا بیچارے کے پاس انتظام, نہ کھانے کا, بھیک مانگتا رہتا ہے. 1 جنوری کو پیدا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. کسی نے آ کے بتایا کہ بھائی تم اس نالے پہ پڑے ہوئے ہو, آج 1 تاریخ ہے, وہ غمزدہ ہے. آپ کہتے ہیں لیکن اب تمہاری قسمت کھل گئی, یہ تمہاری لاٹری نکلی ہے, یہ 5 کروڑ روپے لو, اور اب سوچو کہ تم نے رہنا کہاں ہے. اور تمہاری زندگی میں جو اگلا 1 جنوری آئے گا وہ نالے پہ نہیں سو گے, وہ 1000 گز کے بنگلے میں سو. کیک بھی کھائے گا, کھلائے گا بھی. یہ خوشی منائی نہیں جا رہی, یہ ہو رہی ہے, یہ کیک اندر سے نکل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تکلف والی خوشی بولو نا یار, یہ تکلف نہیں ہے, یہ واقعی ہو رہی ہے. تبھی تو اسلام میں ولیمہ ہے, رخصتی کے بعد دعوت ہے, رخصتی سے پہلے کوئی بھروسہ نہیں ہے. ابھی تو ایجاب و قبول ہوا ہے نا, ہوم ڈلیوری کے بعد ہے ولیمہ, اور اس میں واقعی پتہ چلتا ہے یہ خوش بھی ہے کہ نہیں ہے. بہت سے میں نے ولیمے میں دیکھے منہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. تبھی اسلام نے نکاح والے دن ولیمہ نہیں رکھا ہے کہ ابھی تمہیں کیا پتا وہ تمہیں ملا کیا ہے. تم رخصتی کرو گے, ایک رات اس کے ساتھ گزارو گے, تمہیں پتہ چلے گا تمہیں بیوی پسند بھی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے, اس سے گپ شپ لگاؤ گے. اگلے دن تم, اب ہو سکتا ہے وہ میک اپ میں تم نے دیکھا اس کو, تو 24 گھنٹے تمہارے پاس اوریجنل کنڈیشن میں دیکھنے کے لیے. وہ ڈسٹمپر رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پورے ڈبے خالی ہوتے ہیں ڈسٹمپر کے. تو اس کے بعد پھر تم سوچو گے کہ ولیمہ کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا. کچھ دن پہلے دولہا سے میری ملاقات ہوئی, ایسا وی آئی پی سیٹ اپ ماشاء اللہ, آپ کو اس دولہے کا بھی ذہن نہیں جائے گا اس طرف. اس کو کیا پتا, میرے تو بہت سارے وی آئی پی دولہے ہیں جن کی شادیوں میں جاتا ہوں, ہو سکتا ہے وہ دولہا جو سمجھ رہا ہے وہ آپ نہیں ہے بھائی, کوئی بھی بیان سن رہے ہیں نا, وہ آپ نہیں ہے, وہ آپ کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. اب سب میرے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہیں, مفتی صاحب آئے ہوئے, اور دولہا اسپیشل کہ مفتی صاحب کے ساتھ سیلفی لینی ہے, مفتی صاحب کو جانے نہیں دینا. لیکن جب دولہا آیا ہے نا, اتنی ٹینشن میں, مجھے مصافحہ بھی نہیں کیا, وہ بھول گیا مفتی, حالانکہ میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں. آیا اور پھر ایسے جا کے بیٹھ گیا, اور میں خود ہی جا رہا ہوں اس کے ساتھ کہ بھائی تو میرے ساتھ سیلفی لے لے, تیری وجہ سے بیٹھا ہوا ہوں. اچھا چلو لے لو بھائی سیلفی. منہ لٹکا ہوا اس کا. میں نے پوچھا, میں نے کہا یار یہ اس کو ہو کیا گیا, یہ تو ایک قسم کی بے اکرامی سی ہو رہی ہے میری یہاں پہ, اتنی تو اپنی شادی میں بھی میری بے عزتی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, تو یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا بھائی مفتی صاحب اس کا دماغ آؤٹ ہو گیا ہے, جو مال دکھایا گیا تھا یہ تو میرے اپنے الفاظ ہیں, جو پیس دکھایا گیا تھا ویسا ملا. اتنا کروڑ پتی آدمی ہے تو اس کی تو بڑی امنگیں تھیں, یہ دھوم, وہ پتہ چلا بھائی وہ تو یہ نکاح والے دن بہت خوش تھا, رخصتی کے بعد یہ خوش نہیں ہے, اور یہ بڑا پچھتا رہا ہے. ہم نے کہا اب تو ہو گیا, اب تو کو برداشت کرو, ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی ولیمہ ہو رہا ہے لیکن وہ پبلک کے دباؤ پہ ہو رہا ہے. خیر یہ تو ایک بات آ گئی درمیان میں ویسے ہی کہ نکاح سے پہلے جو ہے نا ڈسٹمپر سے متاثر
نہ ہوا کریں. آج کل بڑے بڑے میک اپ کے وہ عجیب عجیب سی چیزیں آ رہی ہیں, بلیک لڑکیاں جو اندھیرے میں نظر نہ آئیں ان کو وائٹ کر دیا جاتا ہے, جو روشنی میں نظر نہیں آ رہی ہوتی اتنی وائٹ کر دی. تو آپ بلیک لڑکی سے بھی شادی کریں, اصل تو سب سے پہلے تو اخلاق دیکھنا چاہیے نا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ تو ہونا یہ دھوکے بازی بہت چل رہی ہے, عمریں بہت چھپائی جاتی ہیں. 45 سال کو شناختی کارڈ میں لکھوا دیتے ہیں 20 سال. اب تو نادرا والوں کو پیسے کھلا کے لڑکیاں عمریں کم کروا دیتی ہیں. تو ابھی اس پہ میں جاؤں گا تو بڑی عجیب عجیب واقعات ہیں, پھر خام خواہ میں وہ خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں, ہمارے راز فاش کر رہا ہے. ویسی بیچاریوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, اوپر سے یہ بھی مرد بھی کر رہے ہیں, مرد بھی جھوٹ بول رہے ہیں. سیلری کیا دکھاتے ہیں, نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. مرد تنخواہ میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. خیر, تو اسلام چونکہ تکلفات کو نہیں مانتا, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو ماضی کا سوچ کے خوشی نہیں ہوتی. خوشی کیا سوچ کے ہوتی ہے, بولو, فیوچر کا سوچ کے. ہاں, جس ماضی کا فیوچر پہ اثر پڑ رہا ہو نا, اس ماضی کا سوچ کے خوشی ہوتی ہے. اس کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں. دیکھو, آپ نے ماضی میں الٹے الٹے کام کیے, آپ نے امتحان کی تیاری نہیں کی, ایگزامینیشن ہال میں جا کے بیٹھ گئے, پرچہ ورچہ آپ نے حل ہی نہیں کیا, ایگزامینیشن ہال سے آپ نکل گئے, تو یہ پاسٹ ہے نا. کیا خیال ہے, اچھا نہیں گزرا آپ کا یہ پاسٹ, لیکن آپ ٹینشن میں آؤ گے. کیوں؟ اس پاسٹ کا اثر کہاں پڑے گا, بولو نا, فیوچر پہ. رزلٹ جب آئے گا تو نمبر کیا ہوں گے آپ کے, گول. پھر آگے جاب نہیں ملے گی, دھکے, ماں باپ سے تانے, بھائیوں سے تانے, یہ. لہذا اس کو ٹینشن, کیونکہ اس کا اثر کس پہ پڑ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ نے نمبر تو پیپر تو اچھا نہیں کیا لیکن میرے تعلقات ہیں, وہ 100 نمبر ڈال دے گا اس میں, تو آپ کو بھائی بھاڑ میں جائے, جیسا ماضی گزرا ہو. اسی طرح آپ کا ماضی اچھا گزرا اور اس کا اثر فیوچر پہ اچھا پڑے گا, تو بھی اس پاس کا سوچ سوچ کے آپ کو خوشی ہوتی ہے. پاس کی وجہ سے نہیں, کس کی وجہ سے, فیوچر کی وجہ سے. یہاں میں ایک علمی نقطے کی بات لازمی کرتا ہوں, اگرچہ میرا ٹاپک آج میرے بیان کا یہ موضوع نہیں ہے, لیکن میں لازمی, یہ جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے, میں اگر حلفیہ بولوں ان کی موٹیویشن میں جان نہیں ہے, تکلفات ہیں, یہ زیادہ نہیں چل سکتے. یہ آپ کو موٹیویٹ جس اسٹائل میں کرتے ہیں نا, کبھی میرے سامنے بٹھا دو, میں ایک ایک چیز میں 10 عیب نکال کے دکھاؤں گا. جو آپ کو موٹیویشن مذہب دیتا ہے نا, اللہ کی قسم, مذہب کے علاوہ حقیقی موٹیویشن کا کسی کے پاس راستہ ہے ہی نہیں. جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں نا, سب سے پہلے کامیابی کی ڈیفینیشن ہی غلط بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ مائیکل جیکسن کی شہرت کو کامیابی قرار دیتے ہیں, حالانکہ وہ شہرت ہر محنت کرنے والے کو ملتی نہیں. ان کے ہاں شہرت ہے, ان کے ہاں عزت ہے, ان کے ہاں سکون ہے, یہ بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے بڑا فالٹ یہ ہے. تو مائیکل جیکسن تو برباد ہو گیا بیچارہ. 50 سال میں جب اس کی شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا تو رات کو سویا ہے, صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی ہے. یہ تو ہو رہا ہے. آج کا واقعہ سناؤں آپ کو. میرے قریبی دوست نے بتایا کہ ان کے کوئی ریلیٹو تھے, مکان پہ, بلڈنگ پہ تنازع چل رہا تھا 10 سال سے. بہن بھائیوں کی وراثت پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے, یا کوئی جھگڑا, بڑا لڑائیاں, اور 10 سال اس میں گنوا دیے. بالآخر انہوں نے ادھر ادھر سے پیسہ اکٹھا کر کے بہن بھائیوں کو وہاں سے نکالا کہ بلڈنگ میرے قبضے میں آئے. قرضے لیے 10 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا, 1 دہائی. اور بالآخر وہ بلڈنگ اپنے قبضے میں, ادھار بھی چڑھ گیا, اور لے لا کے اب میں بلڈنگ بناؤں گا. 4 پورشن بنا دیے. 4 پورشن. جب بلڈنگ, چوتھی بلڈنگ تیار ہو رہی ہے, کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, اب تیار ہونے والی ہے. اب ان کا خیال تھا بیٹھ کے کیا کھاؤں گا میں, پھل. اب یہ بلڈنگ جو 10 سال لڑتے رہے بھائی بہنوں سے, جب تعمیر مکمل ہونے والی تھی, یہ کہیں اوپر گئے ہیں, اوپر والے فلور پہ دیکھنے کے لیے کہ کہاں تک کام ہوا ہے. اوپر پاؤں سلپ ہوا, دھڑام سے سڑک پہ نیچے آ کے گرے, اور آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سن لو موٹیویشنل اسپیکرز کی تقریریں. ایک ہدف ہے میرا, یہ ہدف ہے میں بلڈنگ بناؤں گا, میرا یہ ہدف ہے میں دنیا میں نام کماؤں گا, میں کامیابی میرے قدم چومے گی, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. اللہ نے بتا دیا کر لے, سن لے, ٹھیک ہے نا, اور سن لے. لوگوں کو بہت مشکل ہے بات سمجھانا. مذہب کے علاوہ میرے بھائی کامیابی کی ڈیفینیشن بھی کوئی نہیں کر سکتا, کامیابی کا راستہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ نے 1 لاکھ
پیغمبروں کو 1.25 لاکھ پیغمبروں کو ایسے ہی تھوڑی بھیج دیا. اگر ان موٹیویشنل اسپیکر سے کام چلنا ہوتا تو 950 سال نوح علیہ السلام کے ذمہ لگاتے کہ ان کو سمجھاؤ کیا کرنا ہے تم نے. حضرت عیسیٰ کو معجزے دیتے کہ مردے کو زندہ کر رہے ہیں اور جناب کوڑ کے مریضوں کو شفا دے رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو ان پر کیا ہے اعتماد, لوگ ان کی بات کو یقین کریں کہ عیسیٰ ابن مریم ان کے پاس صحیح راستہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے لڑوا دیا, کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہو رہے ہیں. اگر یہ کافی ہوتے ہمارے لیے, میں نہیں کہہ رہا کہ ان سے فائدہ نہیں ہوتا, کچھ موٹیویشن ملتی ہے, بہت سی اچھی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, یہ اصل نہیں ہے. یہ ان کے پاس سب کچھ نہیں ہے, نقص ہے, عیب ہے ایک بہت بڑا. وہ عیب کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں. تو پیغمبروں کے راستے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اگر انسان بننا چاہتے ہو, سکون حاصل کرنا چاہتے ہو, اسٹریس ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہو, آپ کے پاس اور بڑے آدمی بننا چاہتے ہو, بڑے بننا چاہتے ہو, تو آپ کے پاس پیغمبروں کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اللہ کی گائیڈنس کے علاوہ کوئی گائیڈنس نہیں ہے آپ کے پاس. قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ. قرآن کے الفاظ دیکھو, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگ تورات کو بھی نہیں مانتے, قرآن کو بھی نہیں مانتے, تو ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تورات جو اللہ کی اوریجنل تورات ہے, جو آسمانی کتاب ہے, وہ اور قرآن, ان کے علاوہ کوئی ایسی کتاب تو لے کر آؤ جو ان سے زیادہ اچھا گائیڈ کرے. کوئی لاؤ تو صحیح. یعنی قرآن کی ہدایت کے سوا کوئی, اللہ 1400 سال سے چیلنج کر رہے ہیں, کوئی لے کر تو آؤ جو تمہیں گائیڈ کرے. ہے ہی نہیں تمہارے پاس, تو کہاں سے پھر کسی اور کتاب کے کیسے فالو کرو گے؟ آپ کہہ سکتے ہو ہم تو لا رہے ہیں, ہم تو, وہ شیکسپیئر نے ایک کتاب لکھی تھی اور ایک وہ فلاں نے لکھی ہے 7 کامیاب, وہ ہے نا کیا ہے وہ 7 کامیاب لوگوں کی علامتیں. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ 100% غلط ہیں, ان میں بہت اچھی اچھی باتیں بھی ہیں اور بہت فائدہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو. کامیاب لوگوں کی بہت سی اچھی علامتیں ہوتی ہیں اس میں, لیکن وہ مکمل رہنمائی آپ کو وہاں سے بولو نہیں ملے گی. مکمل رہنمائی نہیں ملے گی آپ کو وہاں سے. تو ایک گڑبڑ پتہ ہے کیا کرتے ہیں موٹیویشنل اسپیکرز, گورے بھی کرتے ہیں, آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا سے جب جاؤ تو کچھ کر کے جانا چاہتے ہو یا بغیر کچھ کیے. کیا خیال ہے بھائی؟ جیسے تمہاری زندگی گزر رہی ہے, صبح اٹھے وہاں انڈا موڑے پہ بیٹھ کے پراٹھا کھا لیا, ادھر نکلے وہاں گٹکا اور پان اور پھر سگریٹ اور گٹر کا ڈھکن اور سنوکر اور ڈبو, اور ادھر ابا کی سلواتیں, باہر نکلے ادھر گرل فرینڈ 500 کا ایزی لوڈ, ادھر جاب کر لی, ایسے ہی زندگی گزر گئی. نہ دنیا میں کو بہو کوئی, لوگ کہیں گے کہ ناظم آباد میں ایک بندے کا اور آج انتقال ہو گیا ہے. تو کیا یہ چاہتے ہو بس یہی ہو, یا چاہتے ہو کہ لوگ کہیں کہ آج دنیا سے کوئی, بولو یار کوئی گیا ہے, کچھ کر کے جانا چاہتے اپنے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے. ظاہر انسانی فطرت ہے یار, میں چاہتا ہوں میں ذرا دنیا میں آؤں تو پتہ تو چلے کہ کوئی دنیا میں آیا ہے, کچھ کر کے جانا چاہتا ہوں. اب ایک دم جوش آئے گا یار انسانیت کے لیے کیا کرو, کچھ بولو نا یار, کچھ کر کے جاؤ. تو میں کہتا سب سے پہلے تو اپنے لیے کرو, کیونکہ انسانیت میں سب سے پہلے کون ہے؟ آپ بھی تو انسان ہو نا. تو جب آپ کو گٹکا کھانے میں مزہ آ رہا ہے تو کھاؤ نا گٹکا. کیا خیال ہے؟ آپ کو چرس پینے میں مزہ آ رہا ہے تو کیا کرو آپ. رہا یہ مسئلہ کہ چرس پی کے جلدی مر جاؤ گے تو کوئی بات نہیں, بعض لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے یار چرس کے بغیر 100 سال زندہ رہنے سے بہتر ہے چرس پی کے. جیسے وہ چائنا کی مثال ہے نا کہ وہ گرم پانی پیتے ہیں, لمبی عمریں ہوتی ہیں, تو میں نے کہا ٹھنڈا پانی پی کے مر جائے, یہ گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے. تو اللہ نے گرمیوں میں ٹھنڈے پانی میں ایسا ایک لذت رکھی ہے, اور وہ گرم پانی اتنا مفید بھی نہیں ہے جتنا چائنیز نے مشہور کر دیا ہے. جو ماہرین ڈاکٹر کہتے ہیں پتہ نہیں کس نے ان کو بیوقوف نے لگا دیا گرم پانی پر. کھانے کے بعد گرم پانی سے ہاضمہ اچھا ہوتا ہے, بس اتنا ہے. اس کے بعد نارمل گرم پانی سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. خیر, تو اصل مثال میں نے بھی دینی ہے, وہ میں بھی آ رہا ہوں دینے کی طرف. وہ جو موٹیویٹ کرتے ہیں چرس ورس نہ پئیں, یہ میں ایسے سمجھانے کے لیے کہ چرس پی کے 2 دن زندہ رہنا, یہ اس کو اسلام اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. زندگی سب سے بڑی نعمت ہے, ایک دفعہ ملی ہے, دوبارہ نہیں ملے گی آپ کو. آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک اکثر مثال دی جاتی ہے کہ اسی طرح تمہاری زندگی گزرے گی, لیکن ایک دن آئے گا آپ کی موت کا وقت ہوگا. تو اس وقت جب آپ پیچھے مڑ کے, میں نے بھی ان کی جو ہے نا کچھ کلاسز لی ہیں, تو مجھے کچھ سوالات پیدا ہوئے, لیکن پوچھنے کا ہر آدمی پوچھ نہیں سکتا نا ہر جگہ. وہ بولیں گے یہ مولوی پتہ نہیں کیا گھس گیا, کیا باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ, الٹی پٹیاں پڑھا رہے ہیں لوگوں کو. اچھا بھلا لوگوں کو ہم اچھی لائن پہ لے کر آ رہے ہیں, چلنے دو ان کو. تو کہیں جب ہم وہ سمجھاتے ہیں آپ کو کہ دیکھو جب آپ مرنے لگو
آپ پیچھے مڑ کے دیکھو گے. یہ شاید آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی مثال, یوٹیوب پہ دیکھی ہوگی. آپ پیچھے مڑ کے دیکھو گے تو آپ کو اپنی ایک لائف نظر آئے گی. میں ایک دن پیدا ہوا تھا, پھر میں بڑا ہوا تھا, پھر میں اسکول گیا تھا, پھر میں نے میٹرک کیا تھا, پھر میں کالج میں گیا تھا, پھر میں نے شادی کی تھی, پھر میرے بچے ہوئے تھے, پھر یہ ہوا تھا, پھر وہ ہوا تھا. تو آپ کو ایک لائف نظر آئے گی. اور لائف کی دو قسمیں ہوتی ہیں. دیر آر ٹو ٹائپس آف لائف. ایک میننگ فل لائف اور ایک ایسی لائف جس کو میننگ فل نہیں کہا جا سکتا. کیا خیال ہے؟ بامعنی زندگی. تو آپ یہ چاہتے ہو کہ جب آپ مرو تو آپ ایک سکون کا سانس لے کے مرو کہ میں ایک بامعنی زندگی گزار کے گیا ہوں, ایک اچھی لائف گزار کے گیا ہوں. یہ چاہتے ہو؟ یا جب مرو تو مرتے ہوئے آپ کو ایک دکھ ہو کہ یار میری زندگی کیا ہو گئی, بولو نا یار, برباد. تو آپ ایک دکھ کے ساتھ دنیا سے جاؤ. کس کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے؟ ایک غم کے ساتھ. تو دکھ کے ساتھ ضمیر کو مردہ کر کے دنیا سے جانا چاہتے ہو, یا اس طور پہ جاؤ گے کہ ضمیر آپ کا کیا ہو, خوش ہو کہ یار کوئی بات نہیں, مر تو رہا ہوں لیکن کچھ کر کے جا رہا ہوں. تو ایک دم نوجوان جوش میں آ جاتے, نہیں جی ہم میننگ فل لائف, تاکہ مریں تو کیا ملے, بولو نا یار, سکون ملے. مجھے کئی دفعہ خیال ہوا, میں سمجھا مر ہی رہے ہیں, بھاڑ میں جائے کیا کر کے گئے دنیا سے, بھاڑ میں جائے کیا کر کے گئے دنیا سے, مر ہی رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ میننگ فل لائف گزارنے کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آدمی کہے گا کمبخت اتنی قربانیاں دے دیں, اس کا صلہ کیا مل رہا ہے, مر رہے ہیں. ان قربانیوں کا مجھے کوئی بدلہ ملنے والا بولو نہیں ہے, مر کے مٹی ہو کے ختم. ہم سے اچھا تو وہ چرسی نکلا, مزے تو اڑائے اس نے. وہ جاتا ہوا ٹاٹا کرتا ہوا جا رہا ہے, ٹھیک ہے میں یار مر تو رہا ہوں لیکن انجوائے بہت کیا, مزہ بہت آیا, کہے گا نا وہ. بعض دفعہ ہم تفریح پہ جاتے ہیں نا تو بڑی, یعنی تفریح میں جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا, لیکن واپسی پہ آ کے کہتے ہیں یار پھر بھی مزہ. ابھی میں شکار پہ گیا تھا تو جس شکار پہ گئے تھے وہ شکار ملا ہی نہیں. 2 دن جس کو اردو میں کہتے ہیں کھجل خواری, وہ ہوئی, ایک دھیلا بھی کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا نا. تو 2 دن کے بعد ہم جنگل سے واپس آئے, لیکن مزہ بہت آیا. تو ہم نے کہا باقی کہ یار چلو یہ خواری کا بھی اپنا مزہ ہے شکار میں نا, کچھ آؤٹنگ ہو جاتی ہے. تو ٹھیک ہے, جو ہمارا مقصد تھا اس تک ہم نہیں پہنچ سکے, لیکن مزہ بہرحال آیا, فریش ہو گئے. تو جب مر ہی رہے ہیں تو یہ ایسا ماضی ہے, یہ اگر اچھا گزرا ہے تو فیوچر پہ اس کا کوئی اثر پڑ نہیں رہا, لہذا انسان کو خوشی نہیں ہوگی اس وقت. اور اگر ایسا ماضی تھا جو برا گزرا ہے تو کوئی بات نہیں, سزا تھوڑی مل رہی ہے آگے جا کے, برے قتل بھی کیے, ڈکیتیاں بھی کی ہیں, تو مر کے مٹی ہو کے کیا ہو رہے ہیں, ختم. بلکہ وہ خوش ہوگا کہ یار زندہ رہتا تو پکڑے جانے کا ہم تھا, اب تو جا ہی رہے ہیں. تو جس نے قتل نہیں کیے وہ بھی جا رہا ہے, قتل ہم نے کی ہم بھی کیا کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, مر کے مٹی ہو کے ختم. تو کیا میننگ فل لائف. تو یہ وقتی طور پر جوش دلانے کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی اتنی تگڑی موٹیویشن نہیں ہے کہ جس سے آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اسلام جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے, اسلام کہتا ہے آپ کے پاس کا فیوچر پہ کیا ہو رہا ہے, آپ کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہو رہی ہے. اللہ نے آپ کو امتحانی ہال میں بھیجا ہے, ایسے موقع پہ آپ مر بھی رہے ہوگے. آپ نے اگر دنیا کے لحاظ سے ناکام زندگی گزاری ہے, لیکن آپ کو پتا ہے یہ دنیا اس کو ناکام کہہ رہی ہے, مگر خدا کو میں نے راضی کر دیا ہے, تو آپ اس موت پہ خوش ہوگے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا گیا, مشرکین نے پکڑا, ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. ان کی تو زندگی خراب ہو گئی نا بظاہر, جوانی میں ان کو قتل کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے مقتل میں, ابھی گردن اڑائی, تلوار تیز کی جا رہی ہے, اور وہ کہنا ہے فزت ورب الکعبہ, اللہ کی قسم میں کیا ہو گیا, کامیاب. اور شعر پڑھ رہے ہیں لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مصرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال الشلو ممزعی. کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے لیے دین کو قبول کیا, میری جوانی انہوں نے برباد کر دی. کوئی غم نہیں ہے مجھے, اس بات کا کوئی غم نہیں ہے کہ جب تلوار سے میری گردن اڑے گی تو میں دائیں پہلو پہ گرتا ہوں یا لیفٹ سائڈ پہ گرتا ہوں, کوئی پرواہ نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ جس خدا کو راضی کرنے کے لیے میری جان نکالی جا رہی ہے
اس خدا کی رضا میں میرے لاش کے 10 ٹکڑے بھی ہو جائیں تو خدا انہی ٹکڑوں میں برکت پیدا کر دے گا. وہ انعام دینے کے لیے میری زندگی کا محتاج نہیں ہے, وہ اسی روح کو جان ڈالے گا اس میں. تو اصل موٹیویشن انسان کو کس کی ملتی ہے؟ آخرت. آخرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, ورنہ وہی ہے بلڈنگ بنائی پاؤں پھسلا بڑم, جس کو یہ خبر ملے گی, میں نے یہ خبر بتائی نا 2-3 بلڈر نے کہا لے بھائی صحیح ہے نا, ایسا ڈر گئے, انہوں نے بولا یار یہ کیا دنیا ہے یار, اتنی محنت کر رہے ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں, 2 منٹ لگتے ہیں انسان کو مرنے میں. میری زندگی میں چند موت کے واقعات ایسے آئے ہیں نا کہ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا, میں نے کہا یار اس دنیا کو اگر کوئی انسان فحش گالیاں بھی دینا تو شاید گناہ نہ ملے اس کو, یہ اس قابل ہے یہ دنیا. اتنی بڑی دھوکے باز, اتنی بڑی فراڈی ہے یہ کمبخت, دکھاتی کچھ ہے حقیقت. آج کل دلہنیں اتنا دھوکہ نہیں دے رہی بیوٹی پارلر میں جا کے, جتنا دھوکہ کون دے رہی ہے یہ دنیا. آپ کو ایسا دکھائے گی بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ, مکان, بزنس, بینک بیلنس, اور آپ بیٹھے بیٹھے ہم مر گئے. بیٹھے بیٹھے کیا ہو جائے گا؟ مر گیا, ہارٹ اٹیک ہوا, انا للہ ہو گیا. اور ہارٹ اٹیک اب آپ کی رپورٹیں کلیئر آ رہی ہیں, پھر بھی لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. کل ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ہے میری, ان سے دوستی, انہوں نے اپنا ویڈیو کلپ بھیجا, اس میں وہ سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں اگر آپ کی ECG بھی کلیئر آ گئی ہے اور آپ کے چیسٹ میں پین بھی نہیں ہے تو بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو اٹیک نہیں ہو سکتا, ایک اور ٹیسٹ کروانا پڑے گا بلڈ کا, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا لے بھائی ECG بھی کلیئر ہو گیا, چیسٹ میں کوئی پین وین بھی نہیں ہے, پھر بھی اٹیک بولو ہو سکتا ہے, ایک اور ٹیسٹ کروا لو آپ ٹیسٹ, تھوڑے دن میں رپورٹ آئے گی یہ ٹیسٹ کیا تھا کلیئر تھا پھر بھی مر گیا. تو ابھی ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ ایک اور ٹیسٹ ہے, وہ بھی ایک ڈاکٹر ہارٹ کے بہت بڑے اسپیشلسٹ تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ اگر انسان میں کولیسٹرول بھی نہیں ہے, یہ وہ ہر چیز ہے, پھر بھی اٹیک ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا پھر بھی ہو سکتا ہے. میں نے ان کو مثال دی کہ ایک فٹ بالر کو ہم نے دیکھا فٹ بال کھیلتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا, مر گیا. ہم نے کہا فٹ بالر کا ہارٹ تو خاندانی قسم کا ہارٹ ہوتا ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں تو کولیسٹرول کا چانس ہے ہی نہیں, اس کی تو ہارٹ بیٹ بڑی خاندانی, کیونکہ دوڑ رہا ہے نا, وہ تو بڑا خاندانی قسم کا دل رکھا ہوا, وہ کیوں مر گیا؟ انہوں نے کہا ایکچولی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک کرنٹ آ رہا ہوتا ہے ہمارا جو ہارٹ کو چارج کر رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ وہ دماغ سے کرنٹ کیا ہو جاتا ہے, وہ کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, اور اس کی کوئی وجہ آج تک سمجھ میں آئی نہیں ہے. جیسے کراچی میں بجلی جانے کی کوئی وجہ سمجھ میں آئی آج تک؟ کرنٹ کبھی بھی غائب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بھائی بیٹھے ہوئے ایک دم پنکھا بند, لائٹ غائب, بل ایسے آ رہا ہوتا ہے جیسے آسمانی بجلی کا کنیکشن کہاں سے لیا ہوا ہے یہ جو آسمان میں بجلی چمکتی ہوئی ہمارے گھر سے چمکتی ہے. وہ ایک آدمی کے گیس کا بل بہت زیادہ آ گیا نا, سوئی گیس کے ادارے گیا, کہہ رہے کہ جہنم سے لیڈ ہمارے یہاں سے ڈالی ہوئی ہے کیا جہنم کا کنیکشن ہمارے گھر سے لیا ہوا ہے؟ ایک چولہا ہے ہمارے گھر میں, 4 افراد, اور بل دیکھو کیا آ رہا ہے. کہہ رہے ایسا لگ رہا ہے جو جہنم کا اللہ نے جو جہنم بنائی ہے نا اس کا کنیکشن تم لوگوں نے کہاں سے دیا ہوا ہے؟ ہمارے گھر سے دیا ہوا ہے. ایسے ایسے لوگ تپے ہوئے ہیں نا بیچارے. تو کسی بھی وقت یہ جو کرنٹ آتا ہے نا ہمارے دل کو, یہ کسی بھی وقت کیا ہو سکتا ہے. تو بیٹھے بیٹھے انر, تبھی تو ڈاکٹر اس کرنٹ کو مینیج رکھنے کے لیے بعض بیٹریاں بھی لگا دیتے ہیں, بیٹری سے دل چل رہا ہے. تو ایک صاحب نے بیٹری لگائی ہوئی تھی, کہہ رہے میرا اوپر کے کرنٹ کا سیٹ اپ کیا ہو گیا, تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا. جوان لڑکا, یہاں بیٹری لگی ہوئی ہے, میں نے ہاتھ لگایا, میں نے کہا کمال ہے یار. کہتے ہیں یہ 10 سال کی وارنٹی ہے بیٹری کی, 10 سال کی پتہ نہیں 15 سال کی. میں نے کہا پھر کہہ رہے پھر چینج ہوگی بیٹری. کتنا مشکل پروسیس ہے, پھر سینہ کھلے گا, پھر اس دوران پتہ نہیں کون سی بیٹری سے کرنٹ دے کے اس کے دل کو چلائیں گے, وہاں سے تاریں لگائیں گے, اسی دوران انا للہ بھی ہو سکتا ہے, بچ گئے تو بچ گئے. وہ پھر بھی خوش قسمت ہے, لیکن بہت سے لوگ ہیں بیٹھے بیٹھے مر گئے. تو یہ دنیا اتنی بڑی دھوکے باز ہے نا کہ آپ اس کو, میں کہتا ہوں دن میں 7 دفعہ صرف دنیا کو گالیاں دینی چاہیے, ٹھیک ہے نا. 7 دفعہ دن میں دنیا کو کیا کرنا چاہیے؟ گالیاں, کہ تو الو بناتی ہے. اچھے اچھے لوگوں سے ایک دم دنیا جاتی ہے, بڑے بڑے صحت مند لوگ. ہم اصل میں دنیا میں ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہمیں کامیاب نظر آ رہے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا اس کامیابی تک 100 لوگوں نے پہنچنے کی کوشش کی تھی, 99 درمیان میں ہی ٹہل گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ایک ہے جو یہاں پہنچا ہے. تو ہم اپنے آپ کو اس ایک خوش قسمت میں سمجھ رہے ہوتے ہیں. جیسے علی سکپارہ نے کتنے سارے ماؤنٹین کو عبور کیا نا, K2 پر جب پہنچا تو کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. کیا یہ دنیا نے دھوکہ دیا کہ نہیں دیا؟
اگر اس کو 10% بھی چانس ہوتا نا میں مر جاؤں گا, وہ کبھی بھی یہ رسک نہ لیتا. اس کے پورے اسباب وسائل نے اس کو بتایا کہ بچ جاؤ گے, تبھی تو اس نے یہ کیا. اب اس کے بیٹے کا بیان آیا کہ میں اپنے باپ کے خواب کو پورا کروں گا. میں نے ایک بیان دیا, میں نے کہا ان کے بیٹے تک پہنچاؤ کہ تم اگر اپنے باپ کے اس خواب کو پورا کرو گے تو اس سے باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ اگر آپ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بالفرض تو پھر ابا تو دنیا سے چلے گئے, تو آپ K2 کی پہاڑی عبور کریں یا نہ کریں ابا کی صحت پہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور اگر آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو آخرت پر ایمان رکھنے والوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ پہاڑ پہ چڑھنے یا نہ چڑھنے سے ابا کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ابا کو فائدہ ہوگا دعا سے, ان کے لیے صدقات و خیرات سے, انسانیت کی خدمت کرنے سے ابا کو فائدہ ہوگا. لیکن آپ دیکھو کیونکہ گائیڈنس نہیں ہے نا, تو کس چیز کو ہدف بنا رہا ہے بیٹا؟ بیٹا زندگی کا مقصد بنا رہا ہے میں ابا کے خواب کو پورا کروں گا. کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ بیٹا اتنے مشکل کام کو تم نے خواب بنایا اور اس کو ویژن بنایا, اس کا نہ تمہیں کوئی فائدہ اور نہ ابا کو. رسک کتنا ہے اس میں, اور اگر تمہیں فائدہ ہو بھی گیا تو تھوڑے دنوں کی واہ واہ ہے, اس کے بعد ختم, مر کے مٹی ہو کے کیا ہو جاؤ گے, ختم. اس لیے ایک دنیا میں کامیاب وہی ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے. وہ پھر وہ شہرت بھی حقیقی شہرت ہے, پھر اگر دولت ملے وہ بھی حقیقی. دیکھو اگر تاجر آخرت کو سامنے رکھ کر پیسہ کماتا ہے, پیسہ بھی ملے گا اور آخرت بھی ملے گی کہ میں خرچ کروں گا اپنی ذات پر بھی. آپ نے نیت یہ کر لی کہ میں دولت اس لیے کما رہا ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, کیونکہ ہاتھ پھیلانے والا اللہ کی نظر میں قیامت کے دن رسوا ہوگا. میں اس بے عزتی سے اپنے آپ کو بچاؤں گا, کیونکہ اللہ کو صرف اپنے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند ہے, مخلوق کے سامنے اللہ ہاتھ پھیلانے کو پسند بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں کر رہا. اس نیت سے کماؤں گا. نمبر 2, اس نیت سے کماؤں گا کہ میں رشتہ داروں پہ خرچ کروں گا, اور رشتہ داری جوڑنے سے کون راضی ہوتا ہے؟ ہر چیز گھوم پھر کے کہاں نہیں چاہیے, اللہ کی طرف, کائنات کو بنانے والا, وہ اجر دے گا مجھے, دنیا سے نہیں چاہیے. میں اس لیے کما رہا ہوں کہ میں غریبوں کو کھلاؤں گا, غریبوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں. کیا عجیب انداز ہے یار قرآن کا. انما نطعمکم لوجہ اللہ, اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے جو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں, ایسا خاندانی اخلاص ہے کہ جس وقت بھوکوں کا پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں تو بھوکوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. نا 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 نا, تمہیں نہیں خوش کرنے کے لیے کھلا رہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں. اب جب تمہیں خوش کرنا مقصود ہی نہیں ہے تو تم سے اس کا بدلہ بھی ہمیں نہیں چاہیے. کتنا معمولی سا بدلہ شکریہ ہوتا ہے. سب سے کم ترین بدلہ کیا ہے؟ کھانے کے بعد اگلا بول دے تھینک یو. وہ کہہ رہے تھینک یو بھی نہیں کہنا. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے نہ بدلہ مانگتے ہیں نہ پیسے نہ شکریہ مانگتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی پھر کھلا کیوں رہے ہو؟ کہتے ہیں انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. اصل میں ایک دن آنے والا ہے میدان حشر کا, جس دن لوگ بھوکے بھی ہوں گے, برہنہ بھی ہوں گے, پیاسے بھی ہوں گے. ہمیں خدا نے بتایا ہے کہ جو دنیا میں بھوکوں کا پیٹ بھرے گا, انسانوں کی خواہشات کو پورا کرے گا, کل قیامت کے دن جن مصیبتوں میں عام انسان مبتلا ہوں گے میں اس مصیبتوں سے اس کو نکال لوں گا. حدیث میں آتا ہے نا قیامت میں اللہ اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا, کہاں ہیں وہ لوگ جب میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پلایا. تو لوگ کہیں گے اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے گا میری مخلوق بھوکی تھی, تو جس نے اس کو کھلایا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھے کھلایا. رشتہ داری جوڑنا یہ بڑا اہم حکم ہے اسلام کا. خدا کی قسم اگر آپ آخرت کا تصور نہیں ہے نا تو رشتہ داری جوڑنا اس زمانے میں تقریباً ناممکن ہے, کیونکہ مطلب پرست لوگ ہیں. رشتہ دار کا جب تک آپ سے مطلب ہوگا آپ ہٹو بچوں بہت اچھے زندہ باد. جس دن مطلب نہ ہوا وہ ٹھینگا دکھا کے پتلی گلی سے نکل لے گا. بھائی منہ موڑ لیتے ہیں, بہنیں منہ موڑ لیتی ہیں. ابا آج کل لفٹ نہیں کراتے, بچہ اگر کما کے نہیں دے رہا. ارے باپ بیٹے کے رشتے سے بھی کوئی مضبوط رشتہ ہوتا ہے, لیکن آج کل سب سے مضبوط رشتہ کیا ہے؟ روکھڑا. بچہ ایک نمبر تمیز سے بات نہ کرے ابا سے,
جو بیان سن رہے ہیں ان اباؤں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, آپ کی بات کسی کی بھی نہیں کر رہا میں, ذہن میں رکھیں. بچہ تمیز سے بات نہیں کرتا, ابا سے خدمت نہیں کرتا, لیکن اتفاق سے اس کی لاٹری کھل گئی ہے, پیسے بہت ہیں اس کی جیب میں, ابا کو دیتا رہتا ہے حسب معمول. بہت اچھا بیٹا ہے, بہت کیا ہے, نیک بچہ ہے میرا. چرس پیے, نماز نہ پڑھے, ابا سے بدتمیزی بھی کرے, کوئی بات نہیں بھائی, پیسے کس کے پاس ہیں. اور ایک بچہ بیچارہ نیک ہے, اس کی قسمت کے وہ کاروبار چلتا نہیں ہے, جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام کیا ہو جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے. وہ جاب مل نہیں رہی, اس کا قصور نہیں ہے, لیکن وہ بیچارہ پاؤں دبا کے ابا کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ابا اس سے خوش نہیں ہوتے, تانے دیتے رہتے, کم وقت کماتا نہیں. ایسا مارکیٹ میں چل رہا ہے. جو آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آپ اپنی انسلٹ محسوس نہ کریں یار, ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہمیں سامنے بٹھا کے شرمندہ کر رہے ہیں. میں نے پہلے بتا دیا میں آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو حالانکہ بیٹا تو آپ کا کی اولاد ہے نا بھائی, اگر وہ بیچارہ نہیں کما سکتا, بعض لوگوں کا دماغ ہی نہیں چلتا بزنس میں, کوئی بات نہیں یار, بیٹا میرا تم سے رشتہ اس لیے تھوڑی ہے کہ تم کما کے کھلاؤ گے, نہیں بھی کھلاؤ, اولاد ہو میری تم. تو رشتہ داری جوڑنا اس زمانے میں اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو کیا ہے, ناممکن. آپ کو رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا آؤٹ پٹ نہیں ملتا. یہ بتا دوں آپ کو میں, یہ کام وہی کرے گا جو رشتوں کو جوڑتا کس کے لیے, بولو نا یار کیا ہو گیا, اللہ کے لیے. وہ بھائی سے تعلق اچھا رکھے گا, بھائی کا اس سے اچھا تعلق نہیں بھی ہے, یہ گفٹ دیتا رہے گا اس کو. بھائی ہم کس کے لیے کر رہے ہیں, اللہ نے حکم دیا رشتے کو جوڑو, بس ختم ہو گئی بات. سل من قطع کا, نبی نے فرمایا جو توڑتا ہے اس سے جوڑو. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ یار ادھر سے تو کوئی رسپانس ہی نہیں مل رہا اور ہم جوڑیں, تو بھائی جوڑنا ہے. آپ کا جب بلڈ ریلیشن ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے, رشتے جوڑ کے رکھنے ہیں آپ. ہاں ایک بات میں کہتا ہوں کہ اتنا جوڑنے کی کوشش کے جڑنے کے بجائے اور توڑنا ہی شروع ہو جائے. بعض لوگوں کے مزاج ایسا ہوتا ہے, آپ دو محبت کے بول بولیں تو آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں وہ, تو اس میں جتنا چپکو گے نا بجائے فائدے کے الٹا کیا ہوتا ہے, دشمنیاں بڑھتی ہیں. تو اس میں ہم لوگوں کو کہتے ہیں تھوڑا سا ریزرو رہو. مزاج ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں تھوڑا ریزرو رہو. ویسے پیسوں کے ذریعے, ہدیے کے ذریعے تعاون. تو آپ اگر پیسہ کماتے ہیں, آپ کی نیت کیا ہے, آخرت, تو یہ بہت بڑے اجر کا ذریعہ ہے اور آپ کامیاب ہیں. چاہے پیسہ پریکٹیکلی کما سکیں یا نہ کما سکیں. آپ نے ہدف بنایا میں کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھوں گا, چڑھنے کے بعد بھی ناکام, مر گئے تو ختم نا, اور نہیں چڑھے تو بھی ناکام, راستے میں ہی موت ہو جائے گی. لیکن آپ نے ہدف بنایا میں پیسہ کماؤں گا, نیت کیا ہے, استغنا کے ساتھ زندگی, کسی کا محتاج نہیں, سر اٹھا کے جیوں گا کیونکہ اللہ کا محتاج ہوں میں. مخلوق کی محتاجی اللہ نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کے باس کی چمچا گیری کرتے رہیں ہر وقت بیٹھ کے. دفتروں میں دیکھو نا ہو کیا رہا ہے, آفس سے باہر نکل کے یہ بغیرت, یہ ایسا ہے, یہ یوں ہے, اور جیسی باس آئے گا اور سر آپ کی تعریف چل رہی تھی, صحیح ہے نا, کیوں, تاکہ اس سے کیا ملے, آپ کو تنخواہ ملے. تو یہ کیا چاپلوسی ہے یار, چمچا گیری. ایسے لوگ ویژن کوئی بنا سکتے ہیں, کوئی ویژنری لائف ہوگی, وہ تو ٹھٹر کے کیا ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, بس خدا اس کا باس ہی ہے. تاجر آدمی سر اٹھا کے جیتا ہے. ایک صاحب نے کہا میرے بیٹے نے سی اے کیا ہے اور اتنی ہزاروں کی مٹھائی خرید کے دل پسند والوں سے بانٹی. میں نے کہا محنت آپ کے بیٹے نے کی, فائدہ کس نے اٹھایا, دل پسند والے نے, جس نے پڑھائی میں ایک دن بھی نہیں لگایا ہوا ہے اسکول میں, صحیح ہے نا. اور اس نے آپ کے بچے جیسے 6 سی اے والے بھی رکھے ہوئے ہوں گے اس نے. تو سی اے کرنا اچھا کام ہے, کیا کریں. اب آپ کی خود بخود انسلٹ ہو رہی ہے تو میں اس کا وہ نہیں ہوں, لیکن کیا کریں. لیکن پہلے کیا ہے, بزنس. فوکس کس کو کرو, تجارت کو. تجارت کی فضیلت بھی اسلام میں اس لیے ہے کہ تاجر کسی کا محتاج نہیں ہوتا. ہاں جاب ایسے ادارے کی کریں جس کا کوئی ویژن ہو, اس کی جاب کرنا درست ہے کیونکہ آپ اس کے ویژن کا حصہ بن رہے ہیں. جیسے ٹیچر بننا علم کو فروغ دینے کے لیے, تو وہ ٹھیک ہے, آپ کا بزنس نہیں ہے, ملازمت ہے, لیکن یہ علم کو فروغ دینا ایک بہت اچھا کام ہے, یہ ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی مدرسے کا استاذ ہے, عالم ہے, مدرسے میں ملازم ہے, تو وہ تو علم دین کو فروغ دے رہا ہے. مسجد کا امام ہے, وہ تو ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں نا. پیپسی کمپنی میں آپ جاب کر کے کیا کر رہے ہو, پیپسیاں پلا رہے ہو لوگوں کی, تو یہ کون سا ویژن ہو گیا. فوج میں آدمی جاب کرتا ہے, وہ بھی ایک ویژن ہے, ملک کا ڈیفنس. تو جاب اگر کرنی ہے تو ایسے ادارے کے ساتھ کرو جن کا کوئی بڑا ویژن ہو, پیسہ برائے پیسہ نہ ہو. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اپنا بزنس کو ترجیح دو. آپ پھر اپنا بیلے گولے گنڈے کا کام کرو یار. گولے گنڈے والا بھی
کسی کو بتا کے آتا ہے میں اتنے بجے آنا ہے؟ اس کی مرضی، جب گولہ گنڈا دیکھے کہ یار وہ بند کر دیتا ہے اپنا. تو محتاجی تو اسلام میں آپ اگر کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھتے ہو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہو میں بڑا دولت مند بنوں گا اللہ کی رضا کے لیے، یہ دولت مند اگر آپ بن گئے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بنے تو بھی اللہ کی نظر میں آپ کو نیت کا ثواب مل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال دو شخصوں کی طرح ہے، ایک کو اللہ نے دولت دی، صحیح حدیث ہے، دن رات خیر میں خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ جس کو پیسہ نہیں دیا لیکن اس کی خواہش ہے کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا، میں یہ نہیں کہ میں شراب میں پیتا عیاشی کرتا، نہ میں بھی خیر کے کاموں میں خرچ کرتا. فرمایا فہما فی الاجر سواء، دونوں اجر میں کیا ہیں؟ برابر ہے. تو یہ ایسا ہدف ہے جس میں ناکامی رکھی نہیں ہے، اللہ نے ناکامی رکھی نہیں ہے. تو یہ آپ کو صرف قرآن بتائے گا، گورا آپ کو یہ چیزیں نہیں بتائے گا. گورے کے پاس تو مذہب ہی نہیں ہے نا، وہ تو آخرت کو ہی نہیں مانتا، تو انسان کی ساری محنت برباد ہو جاتی ہے مرنے کے بعد. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کی تاریخ پیدائش بھی محفوظ نہیں، تاریخ وفات بھی نہیں، کیونکہ اس کی خوشی عملاً خوشی نہیں ہے کوئی، کیونکہ وہ تو کام تو ہو گیا نا، اب تو نبی کی تعلیمات ہیں. تو اسلام نے عیدیں بھی وہ رکھی ہیں جس میں پریکٹیکلی آپ کو خوشی ہو رہی ہے باقاعدہ. وہ کیا ہے؟ رمضان آپ کا گزرا، آپ نے بھوکے پیاسے رہے، ناشتہ بھی گیا، دوپہر کا لنچ بھی گیا، چائے پان گٹکا بھی گیا، چاند نظر آتے ہی آپ کو ایک خوشی ملتی ہے فیوچر کی کہ اب یہ کھانے پینے کی جو ہمیں ٹینشن تھی یہ کیا ہو گئی؟ ختم. یہ عملی خوشی ہے. اس لیے اسلام نے کیا سیلیبریٹ کرو، سوئیاں کھاؤ، پکوڑے کھاؤ، یہ کھاؤ، کیسا مزہ آ رہا ہوتا ہے نا. 3-4 دن تک یہ وہم رہتا ہے کہ پتہ نہیں کھائیں، ایک دم کھا سکتے ہیں. مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے، حقیقت بتا دوں آپ. تو یہ عملی خوشی ہے. اور روحانی خوشی بھی ہے، یعنی جسمانی خوشی کیا کہ کھانے کی چھٹی مل گئی. روحانی خوشی کیا ہو رہی ہے؟ 1 مہینہ اللہ نے وہ عبادت کروا لی جس کا ہم پورے سال تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. عام طور پر آپ ایک نفلی روزہ رکھ کے دیکھو، آدمی کی نیت ہی کرتا رہتا ہے کل اٹھوں گا کل اٹھوں گا، 6 مہینے اسی نیت میں لگ جاتے ہیں. ایک روزہ رکھنا مصیبت بن جاتا ہے، اور ادھر پورا مہینہ روزے رکھوا دیے اللہ نے، پورے مہینے روزے رکھوا دیے. بھائی 1 مہینہ ہم سے گن پوائنٹ پہ روزے رکھوا دیے اللہ نے. چلو گن پوائنٹ پہ کام ہوا لیکن ہو تو گیا نا. اس کی بھی خوشی یار، اللہ نے ایک اجر ہمارے لیے بہت بڑا لکھ دیا ہے، ایک بہت بڑا اسلام کا رکن ہم سے پورا ہو گیا. 4 ارکان ہے نا اسلام کے توحید کے علاوہ، ان میں سے ایک رکن پورا کروا دیا اللہ نے ہم سے. تو یہ روحانی خوشی بھی ہو رہی ہے، اور جسمانی خوشی بھی، کھانے پینے کی چھٹی مل گئی. اور بقرعید میں بھی یہی ہے، بقرعید میں بھی روحانی خوشی بھی اور جسمانی بھی. روحانی خوشی کیا ہو رہی ہے؟ ہر بال کے بدلے اللہ نیکی دے رہے ہیں جانور کو ذبح کرنے میں، اتنا ثواب، اور اس میں بغیر کسی قربانی کے جانور کٹ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہو رہی ہے. اور جسمانی خوشی کیا؟ گوشت اتنی وافر مقدار میں، اتنا فریش میٹ آپ کو پورے سال اتنا ایسا نہیں ملتا. اور وہ گوشت بھی وہ جس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. دیکھو بعض دفعہ چیز سادہ ہوتی ہے، کھلانے والا بڑا آدمی ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یار بادشاہ نے میری دعوت کی ہے. قربانی کا جانور جب آپ ذبح کرتے ہو تو جانور یہ آپ کا نہیں ہوتا، یہ کس کا ہوتا ہے؟ ذبح ہونے کے بعد یہ اللہ کی ملکیت میں. تبھی اللہ نے پھر پرمیشن ہمیں اللہ سے لینی پڑتی ہے کہ اللہ کھا لیں. اللہ پرمیشن دے گا تو کھاؤ گے ورنہ نہیں. اللہ نے کہیں پرمیشن دی کہیں نہیں دی. حج میں اللہ نے کہا کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس کے بدلے میں جانور کاٹ رہے ہو، پرمیشن نہیں ہے کھانے کی، کیونکہ جانور کاٹنے کے بعد مجھے دے دیا نا تم نے، میرے لیے قربان کیا، اپنے لیے تھوڑی کیا ہے. لیکن بقرعید میں اللہ کیا کہتا ہے؟ کاٹ لیا، میرے لیے کاٹا ہے، میری طرف سے اجازت ہے، کھاؤ. کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، خود بھی کھاؤ اور پبلک کو بھی کھلاؤ اس میں سے. تو اللہ کی تبھی اس دن روزے کو حرام کر دیا نا، کہ اللہ دعوت کر رہے اور آپ نے اس دن روزہ رکھا ہوا ہے. آپ کے ابا نے آپ کو چائے پہ بلایا، یا بیگم نے آپ سے کہا تھا کہ بھئی کل صبح ناشتہ میری امی کے یہاں کریں گے اور بڑا مزہ آئے گا، اسی دن آپ نے روزہ رکھ لیا، تو بیگم کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ کو بھی غصہ آئے گا کہ آج میں نے تم لوگوں کی دعوت کی اور کمبختو تم روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو آج کے دن. تو یہ بھی خوشی ہوتی ہے یار، یہ عام گوشت نہیں ہے، یہ کون کھلا رہا ہے؟ اور کھلا بھی دال چاول نہیں رہا، دمبے کھلا رہا ہے، اونٹ کھلا رہا ہے، بکرے کھلا رہا ہے. تبھی تو میں چکن کا قائل نہیں ہوں. اگر اللہ ضیافت کرتا نا مرغیوں کی، ہم کہتے ہیں مرغی کا گوشت بھی بڑی چیز ہے بھائی، اللہ بقرعید میں کیا کھلاتا ہے؟ آخری بات ہے، بس بیان ختم ہو رہا ہے. اللہ کیا کھلا رہا ہے بقرعید میں؟ چکن کھلا رہا ہے اپنے بندوں کو.
بھائی بقرعید عید ہے نا, تو اللہ کھلا رہا ہے, کہتا 100 مرغیاں قربان کرو, چکن کھاؤ. اللہ نے کہا نا 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 نا. اگر اللہ فش کھلاتا کہ اس دن آج 100 کلو فش خرید کے میرے لیے گویا صدقہ کر دو اور پھر خود بھی کھا لو, تو بھی ہم کہتے فش کیا ہے, بہت بڑی چیز ہے, کیونکہ اللہ نے پورے سال اللہ کی دعوت صرف 3 دن ہوتی ہے بقرعید میں, اور روزہ تو 4 دن حرام ہے, تو 4 دن دعوت ہے. تو اس میں اللہ اگر دال چاول کھلا دیتا, یا جو ویجیٹیرین ہے نا ہندو, اللہ کہتا اس دن تم سموسے کھاؤ, ہم کہتے اللہ کی نظر میں کس کی ویلیو ہے, بولتے کیوں نہیں یار سموسے کی. اللہ نے کہا نا 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 نا. اگر ہم نے تمہیں کہا سبزیاں کھاؤ اس دن, جیسے بعض لوگوں کا نا تہواروں میں وہ سبزیاں کھا رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کی, پھل کھا رہے ہوتے ہیں, پھل بھی نہیں. اللہ جب دعوت کرے گا تو کیا کھلائے گا, گوشت. اس میں اللہ نے بزبان حال بتا دیا ہے کہ میری نظر میں انسان کے لیے جو سب سے بہترین خوراک ہے وہ کیا ہے. یار بولنے پہ کیا ہو گیا, گوشت نہیں کھاتے نا تبھی تو آواز نہیں نکل رہی. وہ کون سی خوراک ہے, گوشت. میں جب دعوت کروں گا تو کیا کھلاؤں گا, گوشت. نمبر 2, گوشت میں بھی فش نہیں, گوشت میں بھی مرغی نہیں, دمبا, بکرا, اونٹ یا بچھڑا, گائے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ 4 قسم کے گوشت یہ انسانی صحت کے لیے دوسرے جانوروں کی نسبت بہت زیادہ مفید ہیں, کیونکہ اللہ ضیافت میں کم چیز کی سلیکشن نہیں کرے گا. تو میں بچپن میں 15 سال تک میں نے گوشت نہیں کھایا ہے. پھر میں نے اپنے آپ کو گوشت کھانے کا یہی سوچ کے عادی بنایا کہ اللہ کی طرف سے جتنی دعوتیں ہوتی ہیں ان میں گوشت ہی ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے کتنی دعوتیں ہوتی ہیں پتہ ہے آپ کو. نمبر 1 بقرعید کی دعوت, یہ اللہ کی طرف سے. اس میں کیا ہے, اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم پہ. اس میں کیا ہے, گوشت ہے, اور گوشت بھی ریڈ میٹ ہے, وائٹ میٹ نہیں ہے. دوسری دعوت اسلام میں عقیقے کی. بچہ پیدا ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے کیا کاٹو, مرغیاں کاٹو. ابے کیا ہو گیا, ہم عقیقہ جو کرتے ہیں, جو بچے کی پیدائش پہ فیملی پلاننگ والوں کو منہ چڑھانے کے لیے جو ہم دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں, فیملی پلاننگ والے کو تو کہتے ہیں 8واں بچہ پیدا ہو گیا, ہائے دنیا میں غربت. ہم کہتے ہیں ابھی تو ہم غربت بڑھائیں گے, 2 بکرے اور کٹیں گے, ٹھیک ہے نا. 12ویں بچے پر بھی 2 بکرے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 12واں بچہ بھی گاڈ گفٹیڈ ہے, اور اللہ کہہ رہے اس میں غم نہیں منانا بلکہ اس میں خوشی میں بکرے کاٹ کے پبلک کو کھلانا بھی, خود بھی کھانا ہے, سیلیبریٹ کرنا ہے اس کو. لیکن سیلیبریٹ میں کیک نہیں کٹے گا, کیک تو گورے کھاتے ہیں, کوئی کھانے کی چیز ہے کیک. بچے کی پیدائش پہ دال چاول نہیں پکیں گے. دال چاول تو ہندو کھاتا ہے, ہندو کو کھائے گا دال چاول, کھانے دو اس کو, سبزیاں کھائے گا, ویجیٹیرین ہے. اللہ کہے گا میری, دیکھو تم خود سے دعوتیں کرتے ہو نا, وہ اپنی جو مرضی کھلانا کھلاؤ. تم آج پہلے نمبر سے پاس ہو گئے, تمہاری مرضی, کیک کھلاؤ, دال چاول کھلاؤ یا چکن روسٹ بنا لو, تمہارے ہیڈک ہے. لیکن بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اللہ کو بھی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک مسلمان دنیا میں کیا ہو گیا, بڑھ گیا, اور نسل بڑھ رہی ہے. جس اس کائنات کو بنایا انسان کے لیے, اللہ کو خوشی ہو رہی ہے, تو کھلانا وہ پڑے گا جو اللہ حکم دے گا. جیسے باپ کو کسی دن بہت زیادہ خوشی ہو, لیکن باپ کے پاس پیسے نہیں ہے, وہ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا دعوت کرو, تو دعوت میں چلو باپ پیسے آپ کے خرچ کروا رہا ہے, لیکن دعوت میں کھلاؤ گے وہ نا جو کیا چاہے, کون چاہے گا, باپ. باپ کہے گا تو میری دعوت ہے نا, تو بیٹا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کھلاؤ, تم اپنی طرف سے کھلا رہے ہو یار. تو اللہ کے پاس تو خزانے ہیں, لیکن اللہ خرچہ ہم سے کرواتا ہے, لیکن حکم کون دے رہا ہے, اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں یہ خرچہ میں کروا رہا ہوں, لیکن یہ میں ریٹرن دے دوں گا فی الحال, ٹھیک ہے نا, آخرت میں مل جائے گا. تو بچہ پیدا ہوا ہے تو کیا کٹے گا, مچھلی نہیں کھلانی, اور چکن نہیں کھلانا, دیسی مرغے بھی نہیں کھلاؤ گے تو کیا, بکرا یا اونٹ. عقیقے میں بکرا چلتا ہے, اونٹ چلتا ہے, دمبے چلتے ہیں, گائے چلتی ہے, بچھڑا چلتا ہے, لڑکے پہ 2 لڑکی پہ 1. تو یہاں بھی اللہ کیا کھلا رہا ہے, ریڈ میٹ. اور ایک اور دعوت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ولیمے کی, یہ بھی خدا نے حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ولیمہ کی طرف بلائے اور دعوت قبول نہ کرے ولیمے کی, اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی. اتنی اہم دعوت ہے. نبی نے کبھی کسی کی دعوت نہیں کی ہے سوائے ولیمے کے, پیغمبروں کی سنت. تو یہاں بھی کیا ہے, دال چاول یا بریانی کے ولیمے, چکن بریانی کا ولیمہ نہیں ہوتا. کر لو تو ثواب مل جائے گا, یہ نہیں کہ اب
ولیمے سے ہی غائب ہو جائیں. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ اولم ولو بشاتن, فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکرا کیوں نہ ہو. وہاں بھی کیا آ رہا ہے؟ تبھی علماء, بعض علماء کا یہ قول ہے کہ اگر آپ جانور ذبح کرتے ہو نا بقرعید کا, تو اس میں 3 نیتیں ہو سکتی ہیں. بقرعید کا جانور آپ ذبح کر رہے ہو, ایک حصہ اس میں قربانی کا ہے, جائز ہے, ایک حصہ اس میں عقیقے کا ہے, جائز ہے. امام محمد جو ابو حنیفہ کے رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں اگر ایک حصہ اس میں ولیمے کا بھی ڈال دیا تو بھی جائز ہے, کیونکہ یہ تینوں عبادت ہیں. لیکن آپ نے جانور کی قربانی کی بقرعید والے دن, ایک حصہ بقرعید کا, ایک حصہ ولیمے کا, ایک حصہ عقیقے کا, ایک حصہ آپ نے کہا یار میرے ابا آئے ہوئے ہیں یا میرا بیٹا لاہور سے آ رہا ہے اس کی خوشی میں ایک حصہ وہ پبلک کو, پورا جانور بیکار ہو گیا آپ کا. بیکار کا مطلب گوشت تو حلال ہے لیکن وہ نہ بقرعید ہوئی اس میں, یعنی بقرعید کا پھر وہ قربانی نہیں کہلائے گی, کیونکہ آپ نے ایک حصہ اس میں ایسا ڈال دیا جس میں عبادت کا عنصر نہیں ہے. وہ تو آپ کی اپنی خوشی ہے, عبادت کا عنصر نہیں ہے. عبادت کا عنصر 3 قسم کے دعوتوں میں, ایک ولیمے میں, ایک عقیقے میں, اور ایک جو بقرعید کو ہم جانور ذبح کرتے ہیں اس کھانے میں بھی عبادت کا عنصر ہے. تو ایک جانور پورا یا تو بطور عبادت کٹے گا یا پورا بغیر عبادت کے طور پہ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھا حصہ عبادت کے طور پہ آدھا حصہ بغیر عبادت کے, یہ نہیں ہو سکتا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار اس کا مطلب ہے کہ اسلام گن پوائنٹ پہ ہمیں ریڈ میٹ کھلا رہا ہے, صحیح ہے نا؟ تو مسلمان ویجیٹیرین ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہو گے ڈاکٹر صاحب کوئی بیٹھے ہوئے ہوں گے یار یہی تو مسئلہ ہے, ریڈ میٹ کھلا کھلا کے لوگوں کو ہارٹ پیشنٹ بنا دیا. تو ہارٹ پیشنٹ اس لیے بن گئے ہیں کہ گوشت کھا رہے ہیں, کام بھیڑوں والے اور دمبے والے کر رہے ہیں, کام وہ کر رہے ہیں جو ویجیٹیرین کے ہوتے ہیں. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے سمجھ میں. کام وہ کر رہے ہیں جو گوشت خوروں کے, یعنی آدھا اسلام لے رہے ہیں نا, گوشت اسلام سے لے لیا ریڈ میٹ, لیکن آگے بھی بہت ساری چیزیں جو اسلام کا حکم ہے, گھڑ سواری اور تیراکی, میدان جنگ میں لڑنا, 4 شادیاں معذرت کے ساتھ نکل نہیں رہا تھا منہ سے, لیکن اب کیا کریں یار, یہ بھی تو اسلام میں ہے نا, ہندوؤں میں تھوڑی ہے, عیسائیوں میں تھوڑی ہے. تو میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھانا, ورزش, یہ سارے جو محنت مزدوری والے کام ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. تو یہ والے کام ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ یہ اسلام سے نہیں لے رہے. تو وہ جب آدھا حکم اسلام کا لیں گے آدھا نہیں لیں گے تو اس کے سائیڈ افیکٹ تو بہرحال ظاہر ہوں گے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یا تو گوشت کھانا چھوڑ دو بھائی, اور اگر گوشت کھا رہے ہو تو پھر وہ کام کرو جو گوشت خوروں کے ہوتے ہیں. جتنے جنگل میں جانور گوشت خور ہوتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز میں بڑا فرق ہوتا ہے, اور جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز اور طرح کی ہوتی ہیں. بکریاں اور ہرن سبزیاں کھاتے ہیں, وہ چنگھاڑتے نہیں ہیں, وہ بھاگنے کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی ان کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, وہ کہاں بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ آگے آگے. شیر کیا کرتا ہے؟ گوشت کھاتا ہے. شیر ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہا اور وہ آگے آگے بھاگ رہا ہو, شیر کسی اور کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, کیونکہ گوشت کھانے والا وہ تو پلٹ بھی سکتا ہے, جھپٹ بھی سکتا ہے, چیر پھاڑ بھی کر سکتا ہے, تو وہ ملک کا ڈیفینس کر سکتا ہے. وہ ابھے نندن کو نیچے آنے کا مشورہ دے سکتا ہے. ابھے نندن کے میں خلاف نہیں ہوں, بڑے زبردست بیان کیا انہوں نے, سبزی کھا کے بھی اتنا اچھا بیان کیا, سلام ہے بھائی. وہ لوگ گوشت میرے خیال نہیں کھاتے, لیکن پاکستان کی بڑی تعریف کی ہے, پاکستان آرمی کی بھی, تو ابھی نندن کو کوئی میرا سلام پہنچا دے. میں حیران ہوں کہ سبزی کھا کے بھی ماشاءاللہ اتنا خاندانی بیان. لیکن بہرحال جب گوشت خور اور سبزی خور کا فضاؤں میں مقابلہ ہوگا تو غالب سبزی نہیں آئے گی, غالب کیا آئے گا؟ گوشت آئے گا, ریڈ میٹ آئے گا, چکن نہیں. اور آخری باتیں کرو, آپ کو جلدی ہو رہی ہے نا, میں نے کہا تھا یا تو مجھے بٹھاؤ نہیں, پھر بٹھاتے ہو تو پھر پولیس آتی ہے مجھے اٹھانے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گوشت خور اور سبزی خور کا جب بولنگ میں مقابلہ ہوگا تو بھی کون جیتے گا؟ گوشت خور. شعیب اختر کا نام اسپیڈ اختر بھی ہے نا, پیار سے اسپیڈ اختر. تو کسی نے انڈیا کے کسی کھلاڑی سے پوچھا تھا کہ اتنا فاسٹ بالر ہے, آپ کیوں نہیں اتنے فاسٹ بالر پیدا کرتے؟ تو انڈیا کے کوئی کھلاڑی کا نام مجھے یاد نہیں ہے, اس نے کہا تھا بھائی وہ گوشت کھاتے ہیں اور ہم کیا کھاتے ہیں؟ بولو نا, سبزی. ایک اور چٹکلا سنا دوں, بالکل فریش ہو کے گھر جائیں گے آپ لوگ. ہمارے ہاں اسلام اخبار نکلتا تھا کہ نکلتا ہے, میرا خیال ہے اب تک بھی نکل رہا ہے. تو مفتی ابو لبابہ صاحب اس میں رات کو نا اخبار میں جس دن نکلنا ہوتا تھا نا, صبح اتوار کو پوری ٹیم رات کو عملے کی بیٹھی ہوئی ہے, تو انتظامیہ سے کہا ہوا تھا کہ آج کام زیادہ ہوتا ہے تو کھانا اچھا ہونا چاہیے, گوشت ہونا چاہیے,
کھانا اچھا ہونا چاہیے کیونکہ آج ورکنگ ڈے ہے تو اس میں کھانا ذرا تمیز کا ہونا چاہیے. ایک دن وہ انتظامیہ نے کیا کیا, صبح اخبار نکلنا ہے, کھانا ان کو کوئی دال چاول ٹائپ کی, میں دال چاول بہت شوق سے کھاتا ہوں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ کہیں سبزی وبزی لا کے رکھ دی. صبح کیا ہوا ہے, اخبار جب مارکیٹ میں گیا ہے تو پرنٹ دھندلا, خبریں کیا آ رہی ہیں, دھندلی, نظر ہی نہیں آ رہی. اور وہ انتظامی حرکت میں, یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو حضرت مفتی ابوالبابا صاحب میرے استاذ ہیں, انہوں نے فرمایا کہ جب دال کھلاؤ گے تو پرنٹ کیا آئے گا جب دال کھلاؤ گے تو پرنٹ کیا آئے گا بھائی, دھندلا آئے گا. تو پرنٹ اگر صاف نکلوانا چاہتے ہو تو جو ملازمین ہیں ان کو کیا کھلانا پڑے گا, گوشت. تو اگر آپ کو 4 شادیوں کا فلسفہ سمجھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کھانا پڑے گا میرے بھائی, گوشت. پھر پرنٹ کیا آئے گا پھر پرنٹ دھندلا نہیں آئے گا. اگر آپ چاہتے ہو, دیکھو جتنے باڈی بلڈر ہیں میٹ کھاتے ہیں نا, گوشت کھاتے ہیں ماس پیدا کرنے کے لیے. تو خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اور مذہب دیا, اسلام دیا, تو میں آپ سے جو بیان لے کے چلا تھا بس اس کو ختم کرتا ہوں. ہماری پریکٹیکل لائف کو سدھارا جا رہا ہے. ہمیں کسی کے دن, موت کا دن کیا تھا, پیدائش کا دن کیا تھا, ان بکھیڑوں میں نہیں الجھایا جا رہا. اور آج مسلمان عملی زندگی سے دور ہو گیا ہے. آپ دیکھو بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, بیوی کا مہر پی کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ دیکھو ربیع الاول میں ان کے عشق مصطفیٰ کو تو دیکھو آپ. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں مسجد کا چندہ کھا کے عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں, ماشاء اللہ, عمرہ کر کے, کس مسجد کے چندے کھا کے عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں. ایک عجیب بات ہے, لوگ کہتے ہیں پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جس میں عمرہ کرنے والے سب سے زیادہ ہیں. بڑی اچھی بات ہے, لیکن کرپشن بھی ماشاء اللہ ہول سیل کے حساب سے زیادہ ہے. یہ عمرہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں کوئی چینجنگ نہیں لا رہا. اس کا مطلب یہ وہ والا عمرہ نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے ایسے سخت دل تھے, اللہ یہ واقعہ سناتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا لیکن ایک اسلام کا حسن ہے, کہ کہا جاتا ہے کہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا. ان عربوں میں شامل تھے جو بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. لیکن جب اسلام لائے ہیں تو بادشاہ بننے کے باوجود راشن کا بورا اپنے کندھے پہ ڈال کے رات کو گلیوں میں گشت کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مدینہ میں بھوکا سویا تو سوال کس سے ہوگا, مجھ سے, اور میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. یہ آخرت کی فکر ہے جس نے ان کو ایسا بنا دیا. تو ہمارے عمرے آخرت کے لیے میرا خیال ہے نہیں ہو رہے, ہمارے حج آخرت کے لیے نہیں ہو رہے. ایک انٹرٹینمنٹ ٹائپ کی چیز بن چکی ہے یہ. بلکہ جو عمرہ کروانے والی ایجنسیاں ہیں, معاذ اللہ, اللہ معاف فرمائے, شاید سب سے کرپٹ یہ ہوں تو میرا دعویٰ جھوٹا نہیں ہوگا. یہ بتاتے کچھ ہیں, وہاں جا کے دکھاتے کچھ اور ہے. تو مسلمان کو اپنے مالی معاملات میں ایک نمبر ہونے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر اللہ آپ کا اسلام قبول نہیں کرے گا. نفل عبادت کم ہو جائے لیکن آپ گناہوں سے بچ جائیں, یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ آپ اپنے اعمال میں عبادتوں کے پورے پوٹلے کے لے کے جا رہے ہوں, لیکن ادھر کسی کا پیسہ کھایا, ادھر کسی کے ساتھ ناانصافی کی, ادھر 2 نمبری کی. آپ نے اتنی 2 نمبری کی آپ کی سوچ ہوگی. مجھے بہت لوگوں سے واسطہ پڑا ہے زندگی میں, تو تاریخوں میں نہیں الجھایا. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا نا, اس کی ڈیٹ نہیں بیان کی ہے, اس لیے کہ بھائی اس واقعے سے جو سبق مل رہا ہے وہ لو, تمہیں کیا کرنا ہے, یعنی حضرت مسیح علیہ السلام سے کتنے ہزار سال پہلے یہ واقعہ ہوتا ہے, اس سے تمہیں کرنا کیا ہے. تو واقعے کہ جس کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ جس شیطان نے آدم کو جنت سے نکلوایا تھا, جو میں نے آیت پڑھی ہے نا, اے بنی آدم یہی شیطان تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور تمہیں عمل سے غافل کرنے میں لگا ہوا ہے, اور ہر ایک کا شیطان اسی حساب سے اس کو ورغلاتا ہے. علماء کہتے ہیں, ہم نے علماء سے سنا ہے کہ دینداروں کا شیطان اسی طرح سے حملہ کرتا ہے. وہ آپ کو نماز سے نہیں ہٹائے گا, وہ آپ کو عشق مصطفیٰ سے نہیں ہٹائے گا, وہ عشق مصطفیٰ کے دھوکے میں ڈال کے آپ کو گمراہ کرے گا. آپ سمجھو گے کہ یار نبی کا نام سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں تو میں تو عاشق ہوں. وہ نہیں پتہ آپ کو کہ بھائی آپ کے معاملات کیا ہیں. آپ معاملات میں 2 نمبر ہیں. آپ جھوٹ بول کے مال بیچتے ہیں, آپ بہنوں کی وراثت کے تو ایسے جھگڑے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. کوئی بھی شریعت پہ آنے کے لیے تیار نہیں. باپ بھی وراثت کھاتے ہیں. ابھی ایک کیس میرے پاس آیا کہ ماں کا انتقال ہو گیا, بچوں کی وراثت ہے نا, ماں کی ابا نہیں دے رہے. تو کیس میرے پاس آیا,
بیٹا ابا سے کہہ رہا ہے ابا جو میرا حصہ بنتا ہے میں بالغ ہوں, مجھے دو. ابا کہہ رہے ہیں نہیں میں تمہارا باپ ہوں, میں زندہ ہوں. تو میں نے کہا باپ غلط کر رہا ہے بھائی. تو باپ کہہ رہے بھائی میں جب باپ ہوں تو میں ہوں نا. تو یہ بات اللہ کو معلوم نہیں تھی ہے؟ جب اللہ اس بیٹے کو ماں کی جائیداد میں حصہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہاں ظلم کون کر رہا ہے؟ باپ جو ہے وہ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو جتنا باپ کا حصہ کتنا ہے؟ 1/4. اللہ نے کہا بیوہ کے مال میں شوہر کا حصہ کتنا ہے؟ 1/4. 3 حصے کس کے ہیں؟ بچوں کے ہیں. تو اللہ سے آپ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. تو اسلام اتنا ہی استعمال ہو رہا ہے. اچھا وہ ابا جو ہے نا ویسے مفتیوں کے پاس جائیں گے کہ اولاد کو میرے حقوق سکھائیں. اولاد کو کیا سکھائیں؟ میرے حقوق, کہ ابا کی کیا حقوق ہیں, ابا سے اف بھی نہیں کیا جاتا اور ابا سے یہ بھی نہیں. تو میں نے ان کو پیغام بھجوا دیا کہ ابا کے ساتھ اف کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن ابا کو بھی بچوں کا مال کھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ بچوں کا ہے, یہ ابا کا نہیں ہے. یہی کام ابا کے مرنے کے بعد اماں کر رہی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں جب تک میں زندہ ہوں اس گھر کے ٹکڑے نہیں ہوں گے. اب بھائی اماں آپ 20 سال کے بعد اگر دنیا سے گئیں تو یہ بچے آج یہ پیسہ بزنس میں لگا کے 20 سال بعد کہاں پہنچے ہوئے ہوں گے؟ 20 سال کے بعد اس کیا یہ بچوں کے پاس کچھ کھانے کا ٹائم نہیں بچے گا اور کچھ بزنس میں لگانے کا ٹائم نہیں بچے گا. ایک کیس میرے پاس آیا کہ وہ اماں نے قبضہ کیا ہوا تھا ساری وراثت پہ, اور وہ کہنی تھی میں جب تک زندہ ہوں کچھ نہیں ہوگا, اور میں ماں ہوں, میں بددعائیں دوں گی, میں یوں کروں گی. میں نے اس سے کہا, میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا دیکھیں آپ کے بچوں کی 24-25 سال ابھی ایج ہے, ابھی ان کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا, یہ انویسٹ کریں گے, 10-20 سال میں کیا سے کیا کر جائیں گے, اور آپ کے مرنے کا اگر انتظار کریں گے تو یہ تو خود بڑھاپے کے قریب کھڑے ہوئے ہوں گے. تو اس پیسے سے ان کو جوانی تو گزر گئی بغیر پیسے کے, اب بڑھاپے میں انویسٹمنٹ کر کے ملے گا بھی کیا ان کو؟ کھانے کا ٹائم تو جوانی ہوتی ہے نا, جب دانت ہیں تو بادام کھاؤ گے نا. بادام ایسے عمر میں مل رہے ہیں جب آپ کے منہ میں دانت ہے ہی نہیں چبانے کے لیے. لیکن اماں کو کون سمجھا سکتا ہے بھائی, وہ بددعائیں دینے پر آتی ہیں, لڑنے پر آ جاتی ہیں. تو یہ اہم چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پریکٹیکل اسلام پر عمل نہیں ہو رہا. رسومات آپ کو ٹائٹ ملیں گی, او بھائی فلانا ڈے, آج فلانا ڈے, آج فلانا ڈے, آج فلانا ڈے, آج شب معراج. مجھے تو پتہ ہی نہیں شب معراج کب آئی کب گزر گئی. لوگوں نے کہا آج آپ نے معراج پہ ہی بیان نہیں کیا. میں نے کہا خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تھا کہ آج شب معراج ہے, کیونکہ یہ کوئی تاریخ 27 رجب شب معراج ہے ہی نہیں, تو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. اسلام نے معراج کا بتایا, شب معراج کی ڈیٹ کو مینشن نہیں کیا, کیونکہ معراج میں بہت سارے اسباق ملتے ہیں. معراج کی تاریخ پتہ چلنے سے ہماری عملی زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے, لوگوں کو تو انٹرٹینمنٹ چاہیے. انہوں نے نبی کی پیدائش کا دن بھی نکال لیا, نبی کی وفات کا دن بھی متعین کر لیا, اور شب معراج بھی بتا دیا, اور فلانی تاریخ فلانی تاریخ, اور پھر جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر رہے ہیں, تاکہ وہ ایک لوگوں کا ایک. مجھے ایک صاحب نے کہا محرم کی فضیلت پر بیان کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے آج محرم کی فضیلت پر بیان ہوگا. میں کھڑا ہوا, میں نے کہا بھائی محرم بہت محترم مہینہ ہے, اور 10 محرم کو جو روزہ رکھتا ہے تو پورے سال کے روزوں کے برابر ہے. وما علینا الا البلاغ. اس سے زیادہ مجھے محرم کی فضیلت معلوم, بولو نا یار کیا ہو گیا, نہیں. میں نے کہا اس سے زیادہ کم از کم میرے علم میں نہیں ہے, کوئی اگر ہو تو بتا دیں. تو کہہ رہے ہیں 1 گھنٹے کا بیان کا. میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا 1 گھنٹے کا بیان اس ٹاپک پر. 1 گھنٹے کے بیان اس ٹاپک کو 1 گھنٹے تک کھینچنے کے لیے لمبی لمبی چھوڑنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 1 گھنٹے تک اس ٹاپک کو اگر میں گھسیٹوں گا نا تو پھر موضوع من گھڑت کس سے مجھے مارکیٹ میں کیا کرنے پڑیں گے, لانے پڑیں گے. آ سکتا ہوں ناپ تول میں کمی بہت بڑا جرم ہے, اس کو میں 1.5 گھنٹے کھینچ سکتا ہوں, کیونکہ اس پہ قرآن میں درجنوں آیتیں ہیں. قرآن میں اس میں درجنوں آیتیں ہیں, حدیث میں تو درجنوں حدیثیں ہیں, اور صحابہ تابعین کے واقعات ہیں. نبی مارکیٹوں میں جا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کو اٹھایا, اوپر خوش گندم تھی, نیچے ہاتھ ڈالا تو گیلی گندم. آپ نے فرمایا تم کسٹمر کو دھوکہ دے رہے ہو, من غش فلیس منا, جو دھوکے باز ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ تو سمجھے گا وہ سبزی منڈی میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اوپر کیسے خوبصورت کینو ہوتے ہیں, آپ ذرا گھر میں لے کر آؤ, اندر سے کیا نکلتا ہے. صحیح ہے کہ اندر سے کیا نکلتا ہے. اس ٹاپک پر 1.5 گھنٹے بات ہو جائے گی, مگر لوگوں کو ایسے ٹاپک اچھے نہیں لگتے. ان کو محرم میں محرم چاہیے, ربیع الاول میں ربیع الاول چاہیے, اور رجب میں کنڈوں کی فضیلت چاہیے ان کو, اور سفر میں نحوست کے بیان چاہیے کہ سفر منحوس ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے, اس میں یوں ہو گیا تھا. ٹاپک ڈرامہ چل رہا ہے. عملی زندگی سے آدمی کیا ہوتا جا رہا ہے, پیچھے ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے, سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. گوشت کھائیں مگر اپنی ذمہ داری پہ کھائیں. وما علینا الا البلاغ.